جی پھر ہم سٹارٹ کریں. جی الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا محمد علیہ افضل الصلاة واتم التسلیم وبعد. الحمد للہ الخلاق العلیم الغفور الرحیم السمیع البصیر الغنی الحلیم نحمدہ علی ما ہدانا وجتبانا ونشکرہ علی ما آطعنا واولانا. سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تخلیق کا عمل جاری کرنے والا ہے اور بہت زیادہ علم رکھنے والا ہے، بخشنے والا، نہایت مہربان، خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا، بے نیاز بردبار ہے. ہم اس کی حمد کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں ہدایت دی اور ہمیں منتخب فرمایا، اور ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں عطا کیا اور اپنی نعمتوں سے نوازا. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما. اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا حلالا طیبا وعملا متقبلا. آمین یا رب العالمین. پچھلی ہماری سورہ نساء مکمل ہوئی، اس کا تھوڑا سا ہم خلاصہ دیکھ لیتے ہیں. اس میں کیا کیا چیزیں تھیں. ایک تو آیت نمبر 164 بڑی اس میں ہمارے لیے سبق کی بات ہے کہ ان رسولوں پر بھی وہی نازل کی جن کا تم سے ذکر نہیں کیا. تو اس میں علماء کہتے ہیں کہ ہمارے سمجھنے کی کیا بات ہے کہ اگر لوگ تمہارے فضل و کمال کے معترف نہیں بھی ہیں تو مایوس نہ ہو. کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں کہ اللہ جانتا ہے کہ تم کون ہو، اور ہم حضرت نوح علیہ السلام کو ہم جانتے ہیں کہ اس سے ان کی نیکیوں میں کچھ بھی اضافہ نہیں ہونے والا، اور جن نبیوں کے بارے میں اللہ نے ہمیں نہیں بتایا ان کی نیکیاں بھی اس وجہ سے کم نہیں ہوں گی کہ ہم ان کو نہیں جانتے. اللہ تو جانتا ہے نا. ایک اس سلسلے میں ایک واقعہ بھی آتا ہے کہ ہارون الرشید کے لشکر میں تقریباً 20,000 مجاہد ایسے تھے جنہوں نے اپنے نام نہیں رجسٹر کروائے ہوئے تھے، اور وہ اپنی تنخواہیں بھی نہیں لیتے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی ان کو نہ جان پائے. اور صاحب بن اقرا نے حضرت عمر بن خطاب کی خدمت میں ایک مارکے میں شہید ہونے والوں کی خبر پہنچائی تو انہوں نے کچھ بڑے اور معروف افراد کے بس نام گنوائے، اور پھر کہا کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں، عام لوگ، جن کو امیر المومنین جانتے ہی نہیں. تو یہ سن کر حضرت عمر رو پڑے اور فرمایا کہ ان کو اس بات سے ذرا بھی نقصان نہیں پہنچنے والا کہ عمر انہیں نہیں جانتا. اللہ رب العزت تو انہیں اچھی طرح سے جانتا ہے. تو اصل میں یہ والی چیز ہونی چاہیے. ہماری نیکیوں میں کہاں گڑبڑ آ جاتی ہے، وہیں پہ جب ہم کہتے ہیں کہ لوگوں کو نہیں پتا چلا، لوگ ہمارے معترف نہیں ہیں. پھر منافقین کی بہت زیادہ ہم نے بار بار جو ہے نا وہ باتیں کی تھیں. منافقین کہاں پہ ہوں گے؟ جہنم کے سب سے نچلے درجے پر. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے. تو کھلا کفر جھوٹے ایمان سے جو ہے نا پھر بھی تھوڑا اوپر والے درجے پر ہے. کیوں؟ اگرچہ دونوں میں شادی شر ہے. اب یہ نہ کوئی سمجھ لے کہ شاید کافر ہونا منافق ہونے سے بہتر ہے، نعوذ باللہ. نہیں. تو اگر نفاق کھلے کفر سے بڑا گناہ نہ ہوتا تو پھر اللہ رب العزت منافقین کو جہنم کے سب سے زیادہ اور سخت عذاب والے حصے میں نہ رکھتا. یہاں سے یہ بات سمجھ آتی ہے، اور یہ بات آیات کے سیاق سے بھی بآسانی سمجھی جا سکتی ہے. اب عربوں کے ہاں جب مکہ میں تھے نا، جب تک مسلمان، وہاں پہ نفاق نہیں ہوتا تھا. اور زیادہ مناسب الفاظ میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے کبھی نفاق کی روش نہیں اختیار کی تھی. اور علماء اس کے دو اسباب بتاتے ہیں. پہلا سبب تو یہ کہ قریش جو ہے وہ خالص عرب تھے. زبان کے اعتبار سے عرب کے سب سے فصیح لوگ تھے، حجاز میں سب سے بہتر، اپنے حسب نسب کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ. اور خالص عربوں نے بہت بڑی بڑی مصیبتوں کا سامنا کیا، لیکن کبھی بزدلی نہیں دکھائی. بزدلی انہیں چھو کر بھی نہیں کبھی گزری. اور جب مدینہ میں نفاق اس وجہ سے سامنے آیا، کیوں؟ وجہ یہ ہوئی کہ وہاں پہ مختلف نسلیں تھیں، مختلف مذہبوں کے لوگ پائے جاتے تھے، اور پھر ان کی سب کی الگ الگ سیاسی نسبتیں بھی تھیں. تو چنانچہ مدینہ ایک کھلا ہوا ماحول تھا، کھلا سماج تھا، جہاں میل جول کے بھی خوب مواقع تھے، اور خود کو منوانے اور پیش کرنے کے لیے جھگڑے بھی وہاں پہ پھر خوب ہوتے تھے. اوس اور خزرج اور یہود و نصارہ یہاں ایک دوسرے کے لیے بہت تنگی رکھتے تھے. اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا تھا کہ یہ لوگ ایک زمانے تک آپس میں ایک دوسرے کے خلاف سیاستیں کرتے تھے، اور پھر ظاہری بات ہے جب سیاست کی جاتی ہے نا تو وہ ایک طرح کی وہاں پہ پھر نفاق آ ہی جاتا ہے.
اور یہ چیز قریش کے یہاں نہیں تھی، ان کے یہاں سیاسی استقرار پایا جاتا تھا اور وہ اپنے درمیان کے مستحق افراد میں قبیلے کے منصبوں کو تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ اس طرح قبیلے میں ہمیشہ اتحاد اور اتفاق رہتا تھا اور ان کے ہاں آپسی جھگڑے نہیں ہوتے تھے۔ اور دوسرا سبب جو علماء بتاتے ہیں کہ یہ سبب بھی وہ کہتے ہیں کم اہم نہیں ہے۔ مکہ میں اسلام کمزوری کی حالت میں تھا، مظلومیت کے حالات تھے اور وہاں سیاسی اور مادی غلبہ قریش کا تھا، لیکن مدینہ پہنچنے میں صورتحال بالکل ڈیفرنٹ ہو گئی تھی۔ اب اسلام ہی جہاں پہ طاقت اور اقتدار میں تھا اور مسلمان جہاں مکہ جیسی اقلیت میں بھی نہیں تھے۔ اس لیے پھر یہاں پر اہل اسلام کے علاوہ لوگوں کے سامنے دو ہی راستے تھے، یا تو وہ کھلم کھلا کفر کی روش اختیار کریں یا پھر معاشرے کے عام رجحان کے خلاف کھڑے ہوں۔ اور ظاہر ہے عام رجحان کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے بھی بڑی ہمت چاہیے ہوتی ہے نا، تو یا پھر ایمان کا مظاہرہ کریں اور یا اندر ہی اندر کفر کے لیے سرگرم رہیں۔ چنانچہ پھر یہاں پہ انہوں نے دوسرا راستہ اختیار کیا۔ اقتدار کے خلاف کھڑے ہونے سے نقصان تھا اور نفاق اختیار کر کے ان کے فائدے ان کو حاصل ہو جانے تھے۔ تو آج بھی دیکھیں نا، اسلام اندر ہے، مسلمان تو ہے نا، لیکن کیا ہے، پریکٹسنگ مسلمان نہیں ہے، کہ لوگوں کا، دوسروں کا، دوسری قوموں کا ڈر ہے، خوف ہے، تو ویسے مسلمان ہیں لیکن ان کے ساتھ ہیں کہ ہم ان کے، آپ کے ساتھ ہیں، ان کو ہمیشہ یہ دلایا جاتا ہے یقین کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے رول ریگولیشن جیسے آپ کہیں گے نا ویسے ہم کرنے کو تیار ہیں۔ تو پھر انسان جب ڈر اور خوف کی حالت میں ہوتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے، وہ اپنے دل کی بات چھپائے رکھتا ہے اور اس کے برخلاف جا کر پھر اوپر سے اظہار کرتا ہے، اپنا موقف بیان کرتا ہے۔ حالانکہ درست عقیدہ کیا ہے کہ اپنے عقیدے کو کھل کر اور صاف طور پر بیان کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ اتنی ہمت دے کہ اپنے ایمان کو، اپنے عقیدے کو جو ہے نا وہ کھل کے بتایا جا سکتے اور عمل کیا جا سکتے، نا انصافی اور عدل، نا انصافی کا ساتھ نہ دیا جائے بلکہ عدل اور انصاف کے ساتھ اپنا ہر معاملہ، ہر جگہ پہ، ہر پوزیشن پہ، ہر رشتے میں جو ہے وہ کیا جائے۔ کل سورۃ المائدہ ہماری سٹارٹ ہو گئی تھی، ہمارے 5 آیات کی تھی، آج ہم انشاءاللہ 6 آیت سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اے ایمان والو، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو منہ اور کونیوں تک ہاتھ دھو لیا کرو اور سر کا مسح کر لیا کرو اور ٹخنوں تک پاؤں دھو لیا کرو، اور اگر نہانے کی حاجت ہو تو نہا کر پاک ہو جایا کرو، اور اگر بیمار ہو یا سفر میں ہو یا کوئی تم میں سے بیت الخلاء سے ہو کر آیا ہو یا تم عورتوں سے ہم بستر ہوئے ہو اور تمہیں پانی نہ مل سکے تو پاک مٹی لو اور اس سے منہ اور ہاتھوں کا مسح یعنی تیمم کر لو۔ اللہ تم پر کسی طرح کی تنگی نہیں کرنا چاہتا، بلکہ وہ تو یہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمتیں پوری کرے تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ تو اللہ کا شکر ہم کرتے ہیں کہ زندگی کی تکمیل کے اللہ نے طریقے بتا دیے، اسلام کی تکمیل ہوئی اس دین کے اوپر، تو یہ اللہ کا احسان ہے، اور احسان شکر پیدا کرتا ہے۔ احسانوں کو اگر مانا نہ جائے نا تو پھر ناشکری آتی ہے، جب احسان کو مانتے ہیں پھر شکر پیدا ہوتا ہے۔ اور شکر ہوتا کیا ہے، صرف زبان سے نہیں، دل سے بھی شکر ہو، دل سے بھی شکر ہو، زبان سے بھی ہو اور جوارے سے بھی ہو۔ جوارے کا کیا مطلب ہے، ہمارے سارے اعضاء سے پتہ چلے کہ ہم شکر گزار ہیں، اور وہ کیسے پتہ چلے گا، جب ہم اللہ کے حکموں کو مانیں گے پھر پتہ چلے گا کہ ہم شکر گزار ہیں، صرف زبان سے کہنے سے نہیں ہوتا۔ تو نعمتوں کی یاد دہانی دل میں خشوع پیدا کرتی ہے، انسان کے دل میں پانے کا ایک احساس ہوتا ہے کہ مجھے اتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا، اتنی اپنی نعمتیں دی ہوئی ہیں، تو پھر دل میں شکر پیدا ہوتا ہے۔ اور زبان سے شکر کہ اللہ کی تعریف کی جائے، اور عمل کا تقاضا کیا ہوتا ہے کہ اپنے جسم کو اللہ کی اطاعت میں لگا دیا جائے، ہاتھ پاؤں استعمال کریں، کہاں پہ استعمال کریں، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنے میں، اللہ کی اطاعت کی طرف رجوع کرنے میں، اور پھر مال کا حق ادا کریں، سارے اعضاء کا حق ادا کیا جائے۔ اور وضو کرنے کا طریقہ جو ہے نا، آیت سے وضو اور تیمم کے احکامات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ مسلمانوں کو کسی قسم کی مشقت اور تنگی میں ڈالا جائے، اور وضو کا حکم اس لیے نہیں کہ تم پر بے جا پابندیاں لگائی جائیں، بلکہ اصل مقصد کیا ہے کہ مسلمانوں میں جسمانی اور روحانی صفائی اور پاکیزگی پیدا ہو، اور پاکیزگی اور شائستگی رکھنے والی امت بنا کر پھر تم پر اپنی نعمت اور ہدایت کی اللہ نے تکمیل کی ہے۔ کتنے خوش قسمت لوگ ہیں ہم، اللہ تعالیٰ ہمیں اس خوش قسمتی کو جاننے والا بنائے۔
تو قرآن کا پڑھنا انسان کی زندگی کے سارے پہلوؤں کو ٹھیک کرتا ہے، شعور دیتا ہے انسان کو، اور طہارت، ذہن کی بھی طہارت ہو۔ ذہن کی طہارت کیسے ہوگی؟ جب کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، تو انسان کا ایمان جب انسان لاتا ہے تو ذہن کی طہارت ہوتی ہے۔ شرک سے بچنا ذہن کی طہارت ہے۔ اور پھر جسم کی طہارت کیا ہے؟ کہ حلال کھایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے رولز بتا رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ۔ اور جذبات اور ضروریات کی طہارت کیا ہے؟ کہ محسنات سے نکاح کرو، اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ پھر عبادت میں طہارت کیا ہے؟ کہ وضو کیا جائے، اور ناپاک ہے تو نہا لیا جائے۔ تو جس کو یہ علم ہی نہیں ہے، یعنی وضو کرنا، وضو بھی لوگ مکمل نہیں اگر کرنا آ رہا، پتہ ہی نہیں ہے کہ کس چیز کی طہارت کی ہمیں ضرورت ہے، تو پھر اپنی خواہشات پہ وہ انسان جو چلتا ہے تو وہ کیسے اپنے آپ کو فرما بردار یا مسلمان کہہ سکتا ہے؟ تو اپنی خواہشات پہ کو پیچھے کر کے اللہ کے حکموں کو آگے کرنے والا ہوتا ہے مسلمان۔ تو مومن کی سب سے بڑی خواہش کیا ہونی چاہیے؟ کیا ہونی چاہیے ہماری سب سے بڑی خواہش ایز اے مومن؟ اگر ہم سمجھتے ہیں مومن ہیں یا ہم مسلمان ہیں، سب سے بڑی خواہش بچے اچھے پڑھ جائیں، گھر اچھے بن جائے، گاڑیاں اچھی، کیا یہ خواہش ہے؟ مومن کی یہ خواہش ہوتی ہے؟ یہ خواہش تو غیر مسلموں کی بھی ہے، وہ بھی اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ مومن کی خواہش کیا ہے؟ اللہ کا قرب، اللہ کا قرب حاصل کرنا، صرف یہ ایک خواہش ہے جو ہونی چاہیے مومن کی۔ تو اس کے لیے پھر کیا کرنا پڑتا ہے؟ زندگی کے ہر پہلو میں طہارت لانی پڑتی ہے، اور اس کو ظاہر ہے محنت کے ساتھ پاکیزہ ہونا پڑتا ہے، دل کو پاکیزہ کرنا پڑتا ہے۔ اور توبہ بھی کیا ہے؟ وہ بھی اسی لیے اللہ نے رکھی ہے کہ اس کے ذریعے بھی پاکیزگی حاصل کرو، دل، کردار، جسم، ذہن سب پاک ہو۔ تو ایسا مومن پھر اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ واللہ یحب المطہرین ویحب یحب التوابین۔ اللہ توبہ بھی کیا کرتی ہے؟ توبہ بھی ہمیں پاک کرتی ہے نا، اس لیے اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے توبہ کرنے والے کو۔ تو یہ آیات اب آ رہی ہیں نماز کے فرض ہونے کے تقریباً 9 یا 10 سال کے بعد، تو وہی خفی کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر وضو کا طریقہ بتایا گیا۔ ظاہر ہے ڈیٹیل تو ہمیں احادیث سے ملتی ہے، یہاں پہ بیسک جو فرائض ہیں 4 وہ بتا دیے گئے ہیں۔ اور تیمم ہمیں پتہ ہی ہے، پہلے بھی ہم نے پڑھا ہے، بس مختصر سا بتا دیتی ہوں کہ شرعی ایک اصطلاح ہے، پانی کی جگہ مٹی سے پاکیزگی حاصل کرنے کو کہتے ہیں اس میں۔ اور مٹی کیونکہ بہت یعنی اس میں تقریباً 95% ایسے بیکٹیریا ہوتے ہیں جو انسان کے لیے فائدے مند ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں پھر ہمارے لیے فائدہ مٹی میں بھی رکھا ہوا ہے۔ اور غسل، وضو اور تیمم کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ یہی وہ علم ہے جس کا حاصل کرنا فرض ہے۔ اگر وضو نہ ہو تو غسل نہیں ہوگا، غسل کا طریقہ نہیں آتا تو پاک نہیں ہوں گے، وضو صحیح طریقہ نہیں آتا تو آپ جو ہے نا نماز نہیں آپ کی قبول ہوگی۔ تو اس لیے یہ سارے چیزیں پتہ ہونا چاہیے ہم انسانوں کو۔ اور ناپاکی کیا کرتی ہے؟ انسان کا دل سخت بناتی ہے۔ ناپاکی انسان کو کے اندر بے حسی پیدا کرتی ہے۔ اسی لیے نا کہ جب آپ پہ غسل فرض ہو جائے تو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے کہ آپ بیٹھے ہیں آرام سے، جو ہے نا کھا رہے ہیں پی رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں، نہیں، جان بوجھ کے ڈیلے کرنا جو ہے نا یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ ناپاک ہے تو فرشتے بھی آپ سے دور ہیں، اس لیے جلد سے جلد پاکی حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو اب نیل پالش لگانے کا بڑا رولا پڑتا ہے، نیل پالش لگا لیا جی، نیل پالش اب تو سنا ہے کہ شاید ایسی آ گئی ہیں جو پانی اندر تک چلا جاتا ہے، لیکن اگر ایسی نیل پالش آپ تک نہیں پہنچی کہ جو اندر تک پانی جاتا ہے، اتنا آپ کو وقت پڑا ہے کہ آپ نے ضروری نیل پالش لگانی ہے، تو پھر ہر بار لگائیں۔ اور جب وضو کرنا ہے تو اس کو اتارنا پڑے گا، یہ نہیں ہے سنا گیا اس طرح کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم تو صبح جو ہے نا فجر کے بعد وضو کر کے تو نیل پالش لگا لیتے ہیں، پھر سارا دن ویسے ہی وضو کرتے رہتے ہیں۔ نہیں، ایسے نہیں وضو ہوگا آپ کا، یعنی نیل پالش اتارنی پڑے گی، جب تک آپ کے نیل جو ہے وہ نہیں گیلے ہوں گے تو وضو نہیں ہوگا۔ اسی طرح جو میک اپ اس طرح کے آگے میں واٹر پروف میک اپ ہے، تو آپ اس پہ اب وضو کر لیں کہ روئیں تو آنسوں سے میک اپ نہ خراب ہو، تو وہ پھر پانی بھی نہیں پہنچے گا اندر تک، سکن تک، تو وضو بھی نہیں ہوگا پھر۔ تو اس لیے ان چیزوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ تو وضو پاکی حاصل کرنے کا جو ہے نا، حاصل کرنے کے لیے فرض عین ہے، خود بھی اس کو سیکھنا چاہیے اور اپنی اولادوں کو بھی بتانا چاہیے، یعنی ایک چابی ہے یہ وضو، اس لیے احتیاط کے ساتھ وضو کرنا چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں اس کے لیے آ گئی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ آگے آیت نمبر 7 میں فرماتے ہیں، اور اللہ نے جو تم پر احسان کیے ہیں ان کو یاد کرو، اور اس عہد کو بھی جس کا تم سے قول لیا تھا، یعنی جب تم نے کہا تھا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، سمینا و اطعنا پھر آ گیا ہے، تو واتقوا اللہ، تو اللہ سے ڈرتے رہو۔ تقوی کا مقام کہاں ہے؟
تقوی کہاں سے ظاہر ہوتا ہے؟ دل میں ہوگا نا تقوی، اور پھر اعمال سے ظاہر ہو جائے گا۔ تو کون صرف سمینا کہتا ہے اور اطانا نہیں کہتا؟ کون کہتا ہے کہ صرف میں نے سن لیا لیکن میں نے ماننا نہیں ہے؟ اللہ نے بتایا تھا نا، یہودوں نے سارا اہل کتاب جو پہلے تھے وہ یہ کرتے تھے، تو ہم اپنے آپ کو دیکھیں کیا ہم تو یہ نہیں کرتے؟ سنا ہے ادھر سے اور ادھر سے نکال دیا، اطاعت کے لیے دل ہی نہیں کر رہا ہے۔ تو جب جس کا اطاعت کو دل نہیں نہ کرتا، اس کا مطلب ہے تقوی نہیں ہے دل میں۔ اب لوگوں کو دکھانے کے لیے پھر جو مرضی انسان کر لے، اصل تو جو دل کی حالت ہے وہ رب بھی جانتا ہے نا۔ پھر ان اللہ علیم بذات الصدور، تو اللہ تعالیٰ تو دلوں کی، سینوں کی باتوں تک کو جاننے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے ایمان والو اللہ کے لیے عدل کی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جایا کرو، اور لوگوں کی دشمنی تم کو اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ انصاف چھوڑ دو۔ انصاف کیا کرو کہ یہی پرہیزگاری کی بات ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہو، کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ تو ہر چیز اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز کو جاننے والا ہے، وہ حاضر ہے، ناظر ہے، کیا زمین میں چھپا ہے، کیا آسمانوں میں ہے، کیا دلوں میں چھپا ہوا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار عدل کی بات کرتا ہے، دنیا میں ہر معاملے میں عدل کا معاملہ رکھنا ہے، چاہے آپ سے نیچے ہے کوئی، چاہے آپ سے اوپر ہے کوئی، ہر ایک کا حق ادا کرنا ہے۔ وراثت کی درست تقسیم بہن بھائیوں میں بھی خود کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور اپنی اولاد کو بھی یہ سبق سکھا کے جانا ہے کہ پیچھے سے چیزوں کے لیے ایسے نہ کرنا کہ قطع تعلق کر کے بیٹھ جاؤ، انصاف کے ساتھ عدل کے ساتھ سارا کام بنایا کیا جائے۔ اور پھر کیا ہے، اللہ تعدلو، کہ یہ نہ ہو کہ کسی کی دشمنی، کسی کوئی تمہیں ناپسند ہے تو اب تم غلط فیصلے کرنا شروع ہو جاؤ کیونکہ اس سے مجھے دشمنی ہے، وہ مجھے اچھا نہیں لگتا، تو اس کو نقصان بھی پہنچ جائے تو خیر ہے نہیں، خیر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے اے دلو، تم نے عدل کرنا ہے، اور عدل ہوتا کیا ہے؟ ہر حقدار کو اس کا حق دے دینا، جو اس کا حق بنتا ہے۔ لوگوں کا حق بنتا ہے کہ ان سے نرمی سے بات کی جائے، لوگوں کا حق بنتا ہے کہ ان کی غیبت نہ کی جائے، لوگوں کا حق بنتا ہے کہ ان کی چگلیاں لے لے کے نہ پھرا جائے، لوگوں کے دلوں میں ان کی نفرتیں نہ ڈالی جائے، حرام نہ کھایا جائے، یہ سارا کچھ بنتا ہے۔ تو یہی عدل ہے۔ عدل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شاید کوئی ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں جا کے وہاں پہ شاید کوئی عدل کی بات کرنی ہے، اپنے گھروں میں، اپنے رشتوں میں، جہاں پہ جس جگہ پہ ہیں وہاں پہ ہم نے عدل اور انصاف کرنا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے والا بنائے۔ پھر اپنے بچوں کو یہ سکھایا جائے کہ وہ پڑھ تو رہے ہیں لیکن چھریاں لے کے نہ پھریں۔ اب ایک ڈاکٹر بن گیا ہے، اب کیا ہے، ڈاکٹر بن گیا ہے اگر کوئی، تو اب مقصد اس کا صرف پیسہ کمانا ہی نہ، پیسے بنانے کی مشین ہی نہ اس کو بنا دیا جائے، بلکہ دوسروں کا خیال بھی رکھا جائے کہ کتنا، جیسا اپنے لیے پسند کرتے ہیں نا کہ مسلمان تو اپنے وہی دوسرے کے لیے پسند کرتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، تو ہر معاملے میں یہ چیز رکھی جائے کہ ہم جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے کیا میں دوسروں کے ساتھ یہ پسند کرتی ہوں کرنا۔ تو انصاف میں تقوی ہو ہی نہیں سکتا جب تک عدل نہ ہو، اور ظالم شخص جو ہے وہ عادل ہو ہی نہیں سکتا۔ اور عدل کو اگر ہم نے پڑھنا ہے نا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو ضرور پڑھا جائے، کہ جو فرمایا کرتے تھے کہ دجلہ کے کنارے کتا بھی مر جائے تو عمر سے حساب لیا جائے گا، اور یہاں پہ اتنا اتنا کچھ جو ہے نا ہماری ناک کے نیچے ہو رہا ہوتا ہے اور ہم خاموش ہوتے ہیں۔ تو مسلمانوں کی اس آیت سے کیا پتہ چلا کہ مسلمانوں کی ایک خاص صفت بتا دی گئی ہے کہ مسلمان عدل کرنے والا ہوتا ہے، سچائی پر قائم رہنے والا ہوتا ہے۔ تو اپنے ہر کام کے اندر للہیت کو جب ہم لائیں گے تو پھر ایمان بھی مکمل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے، ہم عدل آ جائے نا تو ہمارے آدھے سے زیادہ مسائل تو اسی طرح حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان سے اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے، یعنی نیکی کا اجر عظیم۔ اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ جہنمی ہیں۔ اللہم لا تجلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرمائے۔ تو جتنا اللہ کے احکامات زندگی میں ہم لیتے آئیں گے نا، اپنے اوپر طاری کرتے رہیں گے، اتنا ہی اللہ کو اپنے قریب محسوس کریں گے۔ ورنہ پھر اللہ یہ دکھا دیتا ہے کہ جب ہم گناہوں میں انوالو ہوتے ہیں تو ہمارا دل گناہوں میں، دیکھیں گلٹ تو اندر ہوتا ہے، اندر پریشانی ہوتی ہے جب ہم کوئی غیبت کوئی دیکھ لیں، اگر ہم کرتے ہیں نا، کر بیٹھتے ہیں جذبات کی رو میں آ کے، اگر تو بعد میں اندر گلٹ آتا ہے، اب پریشانی آتی ہے۔ اگر پریشانی بھی نہیں آ رہی اور آپ جسٹیفائی کریں کوئی گل نہیں ہے، سچی گل ہی میں کیتی ہے نا، بعض لوگ کیسے کر رہے ہوتے ہیں، بات تو صحیح ہے نا، تو صحیح بات کو تو غیبت کہتے ہیں۔ صحیح بات ہے
آپ کسی کے بارے میں کر رہے ہیں تو وہی تو غیبت ہے. اگر اس میں وہ بات نہیں ہے تو پھر آپ کر رہے ہیں تو وہ تو بہتان ہو گیا نا. ٹھیک ہے نا. تو اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ کہا ہے. تو جو اللہ سے دور ہو جائیں گے اللہ نے ان کے لیے دوزخ تیار کر رکھی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ فرمائے. آیت نمبر 11 یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ. بار بار دیکھیے کیا فکر آ رہا ہے. واتقوا اللہ واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. اے ایمان والو اللہ نے جو تم پر احسان کیا اس کو یاد کرو. یعنی جو نعمت دی, یہی ابھی ہم نے سٹارٹ کیا نا جب بتایا. تو نعمت یاد کرنے کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرو. جب ایک جماعت نے ارادہ کر ہی لیا تھا کہ تم پر دست درازی کریں تو اس نے ان کے ہاتھ روک دیے. اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. اور مومنوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے. یعنی یہ نہیں ہے, بھروسے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ہاتھ پاؤں باندھ کے توڑ کے بیٹھ ہی جاؤ جی نہیں جی اللہ ہی کرے گا سارا کچھ, اللہ ہی کرے گا. نہیں, اللہ کی خاطر کوئی بھی کام کیا, فیصلہ کیا, عدل کیا تو توکل اللہ پر کرنا ہے. پھر اللہ کے فرشتے آپ کی حفاظت کرتے ہیں, پھر اللہ تعالیٰ مدد بھی کرتا ہے. آیت نمبر 12 اور اللہ نے بنی اسرائیل سے اقرار لیا اور ان میں سے ہم نے 12 سردار مقرر کیے. پھر اللہ نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. یعنی یہ شرط ہے. شرط آگے کیا آ رہی ہے کہ اگر تم نماز قائم رکھو گے. کنڈیشنل بات ہے کہ اللہ کی راہ میں نماز قائم کرو گے اور اللہ کی راہ میں قرض دو گے, صدقہ فرض بھی اور نفل بھی. تو اگر تم نماز قائم کرو گے اور زکوٰۃ دیتے رہو گے اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرو گے اور اللہ کو قرض حسنہ دو گے تو میں تم سے تمہارے گناہ دور کر دوں گا اور تم کو جنتوں میں داخل کروں گا. کیسی ہیں وہ جنتیں؟ جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں. پھر جس نے اس کے بعد تم میں سے کفر کیا وہ سیدھے رستے سے بھٹک گیا. تو سارے کام جو ہے نا, دو کام کون سے ہیں کہ دو کام ہے ذاتی زندگی کے اور باقی سوشل زندگی کے کام ہے. رسولوں کی مدد, پھر صدقہ حسنہ, قرضہ حسنہ دینا اس لیے کہ دین کی مدد کی جائے. تو یہ کام کرنے ہیں اور یہ کام جو بھی ہمارے معاشرے میں بھی جو یہ کام کر رہا ہے تو وہ قابل احترام لوگ ہیں. اور مدد کیسے, رسولوں کی مدد کیسے ہوتی ہے کہ رسولوں کی بات مانی جائے, ان کی بات کو سن کے ان کو آگے پھیلایا جائے, عمل کی خود بھی کوشش کی جائے, لوگوں کو بھی بتایا جائے. اور یہ سارے جو 5 کام ہیں تو یہ جو انسان کرے گا پھر اللہ کی مدد آتی ہے. اللہ کی مدد کا وعدہ اللہ نے کیا ہے اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا, یعنی پکا وعدہ ہے. اور سب سے پہلے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ہے, اور پھر قرض حسنہ ہے. زکوٰۃ کے علاوہ دین کی تبلیغ کے لیے, اس کو پھیلانے کے لیے, دین کی مدد کے لیے جو پیسہ لگایا جائے یہ عام صدقہ نہیں ہوتا. ایسے لوگوں کی اللہ پھر مدد کرتا ہے اپنے پاس سے. تو کتنے پرسنٹ ہم دیکھیں اپنے, اب پوری امت کو دیکھنے کی بجائے نا ہم خود اپنے آپ کو اور اپنے گھروں کو ہی صرف دیکھ لیا کریں نا تو ہمیں بات سمجھ آ جاتی ہے. یعنی اپنے آپ کو پورا کہ ہم ہیں کیسے. اس کے لیے بھی علماء کہتے ہیں کہ آپ اپنی پوری زندگی کو دیکھنے کی بجائے اپنے 24 گھنٹے کو بس دیکھ لیں کہ آپ 24 گھنٹوں میں کیا کیا کام کر رہے ہیں. وہیں سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کا کیا لائف سٹائل ہے. تو کتنے پرسنٹ لوگ ہیں جو نماز پڑھ رہے ہیں, کتنے پرسنٹ لوگ زکوٰۃ دے رہے ہیں, رسول پر کیسا ایمان ہے, رسول کا کیسا احترام ہے. صرف احترام یہی ہے کہ ہم سال کے بعد ایک محفل سجا لیں اور اس میں رسول کی نعتیں پڑھ لیں اور ہم رو دھو لیں اور گھروں میں جائیں, تو عمل کہاں ہے پھر ہمارا؟ عمل کدھر ہے ہمارا؟ رسول کی باتوں پہ تو روز ہم نے عمل کرنا ہے نا, اور رسول سے محبت تو روز ہم نے دکھانی ہوتی ہے, دروشی پڑھ کے, سنتوں پہ عمل کر کے. اور اللہ کا قرب چاہیے تو پھر اللہ کی بھی تو روز ہی ماننی ہے نا. یہ تو نہیں ہے کہ جب رمضان آ گیا تو روزے رکھ کے اللہ کو پورے مہینے رو رو کے ہم نے منا لیا اور باقی 11 مہینے کیا کرنا ہے پھر ہم نے. یہ رمضان بتایا تھا نا ٹریننگ کا مہینہ ہے, تو یہی ٹریننگ ہم نے 11 مہینوں میں بھی استعمال کرنی ہوتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی جائے تو لوگ کہیں یہ تو ہم نے پہلے سنا ہی نہیں ہے. تو قصور کس کا ہے اگر نہیں سنا تو؟ آپ نے نہیں نا سنا, پہلے ٹائم نہیں ملا, موقع نہیں ملا علم حاصل کرنے کا. تو جب موقع مل گیا ہے تو اب اس پہ ہنسیں گے یا اس کی تعظیم نہیں کریں گے, یا یہ کہیں گے کہ ہمیں تو پتہ ہے, ہمیں تو پتہ ہی آج, یعنی نئی بات ہم نے تو سنی ہے. تو اپنے آپ کو ہمیں کوسنا چاہیے کہ ہم نے کیوں اتنا ٹائم ضائع کیا کہ ہمیں اللہ کے رسول کی یہ باتیں ہی نہیں پتہ چل سکی. تو دین کے کام کو پھر دین کا کام خود کتنا کر رہے ہیں, لوگوں کو کتنا سپورٹ کر رہے ہیں, مسجدوں میں کتنے ہم پیسے دیتے ہیں. تو جتنا ہم سپورٹ کریں گے دین کے کاموں میں اتنا ہی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سپورٹ کرے گا, ہماری حفاظت کرے گا. تو اس لیے پھر ہمیں مسجد کے لیے بھی ضرور فنڈ جو ہے وہ نکالنا چاہیے.
ہے نا. ایک ایک اینٹ کے لیے نہیں ہے پیسے، ایک اینٹ کے لیے، آدھی اینٹ کے لیے، کسی جتنا بھی ہے یعنی جتنا بھی کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ کوئی لاکھوں ہزارہ ہوں گے، تو پھر اپنی استطاعت کے مطابق کرتے رہیں جو بھی قرض حسنہ میں دے سکتے ہیں ہم. پھر آیت نمبر 13 ہے، تو ان لوگوں کے عہد توڑ دینے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا. یعنی کہ جب انسان اللہ کی بات نہیں مانتا نا، تو آہستہ آہستہ اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، پھر بے ضمیر انسان ہو جاتا ہے، بے حسی اس کے اندر آ جاتی ہے، اور دل کی سختی کیا کرتی ہے؟ اللہ کی رحمت سے دور لے جاتی ہے. انسان کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ میں غلط کام کر رہا ہوں یا غلط زبان استعمال کر رہا ہوں. یہ لوگ کتاب کے کلمات کو اپنے مقامات سے بدل دیتے ہیں، اور جن باتوں کی ان کو تعلیم کی گئی تھی ان کا بھی ایک حصہ بھلا کر بیٹھے، اور تھوڑے آدمیوں کے سوا ہمیشہ تم ان کی ایک نہ ایک خیانت کی خبر پاتے رہو گے. تو کیا کرنا ہے؟ فاعفو عنہم وصفا، تو ان کی خطائیں معاف کرو اور ان سے درگزر کرو. یعنی کہ اتنا کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تم نے ان کو اگنور کر دو اور اپنا کام کرتے رہو. یہ نہیں کہ ان کے پیچھے پڑ گئے اب اور ان کو سوچ سوچ کے ٹینشن میں پڑے ہوئے ہیں، یہ کیا، یہ مان کیوں نہیں رہے، یہ کیوں نہیں بات ان کو سمجھ آ رہی. تو نہیں سمجھ آ رہی نا، جو کام کر رہا ہے وہ اگر ان ٹینشن میں پڑے گا تو اس کا کام بھی جو ہے نا وہ متاثر ہو جائے گا، کہ دوسروں کو کہ غم میں اتنا پڑ جائے کہ اپنا کام ہی متاثر کر کے بیٹھ جائے. تو دل پر ظاہر ہے یہ کام بڑا مشکل ہے کہ آپ کو کوئی بات کہے یا آپ کی بات نہ مانے تو آپ بالکل ریلیکس ہو کے بیٹھے رہیں. کام بڑا مشکل ہے، لیکن ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تو جتنی کوشش کر سکتے ہیں اتنی تو کرنی ہے کہ دل پہ نہ لیا جائے. تو آج ہم جو ہے نا یہ والے کام کرنے کی کوشش کریں، اور پھر خیانت نہ ہو، کہ جو کچھ صحیح پڑھ رہے ہیں وہی حق کے ساتھ بتایا جائے، حق کے ساتھ عمل بھی کیا جائے. بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. پھر بار بار یہی بات آتی ہے کہ احسان کرنے کے طریقے ہم نے ڈھونڈنے ہیں، کس طرح احسان کیا جائے، اور اپنے گناہ کو دیکھ کر کبھی مایوس نہ ہوا جائے بلکہ فوراً توبہ کی جائے، اور دوسروں کے گناہوں کو دیکھ کر بھی مایوس نہ ہو. نہیں جی اس نے تو صحیح ہونا ہی نہیں ہے، ہمیں کیسے پتا صحیح نہیں ہونا؟ بھائی دل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ چاہے کب دعا کریں، ضرور ہدایت کی دعا ضرور کی جائے دوسروں کے لیے. اور لوگ اپنے خود سے یہ کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، ہم نے ان سے بھی عہد لیا تھا مگر انہوں نے بھی اس نصیحت کو جو ان کو کی گئی تھی ایک حصہ فراموش کر دیا، تو ہم نے ان کے آپس میں قیامت تک کے لیے دشمنی اور کینہ ڈال دیا. اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ عنقریب ان کو اس سے آگاہ کرے گا. یعنی کہ اس طرح کی آیتیں پڑھ کے بھی خوف نہیں آتا کہ اللہ عنقریب آگاہ، اللہ بتائے گا کہ تم کیا کرتے رہے تھے، اللہ پوچھے گا کیا کرتے رہے تھے، یہ کام میں نے تمہیں کہے تھے جو کر کے آئی ہو تم زندگی میں، اس لیے اتنی لمبی زندگی دی تھی تمہیں کہ میری نافرمانی میں یہ زندگی گزارتی رہو. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ لعنت کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ دل سخت ہو جاتے ہیں. دل کی سختی کی وجہ سے وہ لوگ جو یہودی تھے نا، وہ جو کتابیں ان کو ملی تھی ان میں سے کلمات کو ہی بدل دیتے تھے، عمل سے پیچھے رہ گئے، عمل کو چھوڑ دیا، بھول گئے ساری چیزیں اور خیانتیں کی. یہی خیانتیں پھر آہستہ آہستہ انسان کی زندگی کا حصہ بن جاتی ہیں، اور اسی وجہ سے پھر دوسرے کو نیچا دکھانے کی بھی کوشش کی جاتی ہے، اور آپس کی دشمنی اور بغض جو ہے نا پھر انسان لے کے جو ہے نا پھرتا رہتا ہے. اسی لیے ہم بھی دیکھیں نا، ایک دوسرے کو غلط کہنے میں ایک دوسرے پر کفر کے فتوے پھر لگائے جاتے ہیں، اور اپنی عبادت کو بہت بہتر سمجھا جاتا ہے، دوسرے کی جو ہے نا وہ دوسروں کو بالکل اس میں غلطیاں ہی نکالی جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے کہ اپنے آپ کو صحیح کرنے کی طرف سب سے پہلے ہم آئیں. اے اہل کتاب تمہارے پاس ہمارے پیغمبر آ گئے ہیں کہ جو کچھ تم کتاب الہی میں سے چھپاتے تھے وہ اس میں سے بہت کچھ تمہیں کھول کھول کر بتا دیتے ہیں، اور تمہارے بہت سے قصور معاف کر دیتے ہیں. بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب آ چکی ہے. کون سا نور آیا؟ اللہ کی ذات نور، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نور کی طرح ہے. جیسے چراغ ہوتا ہے نا، چراغ رکھے کمرے میں تو روشنی پھیلتی ہے نا، سب کچھ نظر آتا ہے. تو جب نبی آئے انہوں نے جو باتیں بتائیں اور عمل کر کے دکھایا تو اس سے بھی روشنی آئی کہ اندھیرے، بدعتوں کے اندھیرے، جہالتوں کے اندھیرے سارے جو ہے وہ ختم ہوئے، اور انسان کو پتہ چلا کہ اصل میں نے زندگی کیسے گزارنی ہے. تو اتنا روشنی کا باعث بنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسر و کسرا کے محلات بھی ایمان کے ساتھ روشن ہو گئے. تو قرآن کے سارے احکامات روشنی ہیں. یہ سوچ کیسے روشنی ہے
کہ یہ سوچ ہماری روشن ہو جاتی ہے کہ میں نے کرنا کیا ہے، میں نے اندھیروں سے نکلنا ہے، روشنی کی طرف جانا ہے، عقل استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے انسان، اپنے دل دماغ کو روشنی میں ڈال لیتا ہے انسان، روشن خیال ہو جاتا ہے اصل میں قرآن کو پڑھ کر۔ تو آج یہ سوچ بیٹھی ہوئی ہے کہ قرآن کو پڑھ کے انسان کا دل تنگ ہو جاتا ہے، انسان کا دماغ شاید تنگ ہو جاتا ہے، تو یہ غلط سوچ کون ڈالتا ہے؟ یہ شیطان ہی ڈالتا ہے نا، کہ قرآن کے قریب نہیں جانا، قرآن پڑھو گے تو اتنی اتنی پابندیاں آ جائیں گی، اور وہ جو اللہ نے پابندیاں لگائی ہیں وہ کس کے فائدے کے لیے؟ یعنی اس کا کوئی فائدہ اللہ تعالیٰ کو ہو رہا ہے؟ وہ بھی تو ہمارے ہی فائدے کے لیے ہے نا، پابندیاں بھی لینی ہے تو خوشی کے ساتھ، اور جہاں پہ اللہ نے دیا ہوا ہے وسیع میدان چھوڑا ہوا ہے کہ یہ بھی کر لو، تو وہ بھی ہم خوشی کے ساتھ انشاءاللہ۔ آیت نمبر 16، جس سے اللہ اپنی رضا پر چلنے والوں کو نجات کے رستے دکھاتا ہے۔ اب جو اس نور کو اور کتاب مبین کو تھام لیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ نجات کے رستے انسان کو نظر آتے ہیں، اور اپنے حکم سے پھر اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے، ان کو سیدھے رستے پر چلاتا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہمیشہ سیدھے رستے پر چلائے۔ یعنی جیسے ہی وہ غلط موڑ مڑنے لگتے ہیں اللہ انہیں روشنی دکھا دیتا ہے، صحیح رستہ نظر آ جاتا ہے، تو اندھیروں کے جہالتوں سے نکال کر دین کی طرف، کفر سے اسلام کی طرف، بدعت سے سنت کی طرف، نفس پرستی کے اندھیروں سے نکال کر اللہ کی اطاعت کی طرف آ جاتا ہے انسان، غفلت اور سستی سے اللہ نکال کر عمل کی طرف لے آتا ہے۔ تو ہم خود بھی کوشش کریں، دوسروں کے لیے بھی دعا کریں۔ زبردستی ہدایت نہیں دی جا سکتی کسی کو، ہدایت صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اللہ دل کی کیفیت کو دیکھتا ہے کس کو کب ہدایت ملنی ہے۔ ہدایت بھی اللہ کے کن کی ہی محتاج ہوتی ہے، تو اللہ سے ہی دعا مانگی جائے۔ آیت نمبر 17، جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم خدا ہے وہ بے شک کافر ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر اللہ عیسیٰ ابن مریم اور ان کی والدہ کو اور جتنے لوگ زمین میں ہیں سب کو ہلاک کرنا چاہے تو اس کے آگے کس کی مجال ہے؟ اور آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب پر اللہ ہی کی بادشاہی ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی عقیدہ جو ہے نا، عقیدے کی زندگی میں بڑی اہمیت ہے، یہ بتا دیا گیا ہے۔ اللہ کے بارے میں ہم اپنے عقیدے کو درست کریں، رسول کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں، اور یہ کیسے صحیح ہوتا ہے؟ جب ہم علم حاصل کرتے ہیں تو پھر ہمارا عقیدہ بھی بدلتا ہے اور علم بھی بدلتا ہے، عمل بھی بدلتا ہے، اور غلط عقیدے کی وجہ سے ہی تو غلط عمل ہوتا ہے، تبھی تو بدعات آتی ہے نا زندگی میں، کیونکہ عقیدہ درست نہیں ہوتا ہے۔ تو عقیدے انہوں نے غلط رکھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، تو پورے کے پورے مذہب کی ان کی بنیاد ہی جو ہے نا وہ ہل گئی ہے۔ اس لیے اب اوپر جو مرضی عمل وہ کرتے رہے، جتنی مرضی انسانیت کی خدمت کرتے رہے، سب کچھ فضول ہے ان کا۔ اور یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے پیارے ہیں، کہو کہ پھر وہ تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے؟ یعنی ہر شان کا چشمہ تو اللہ تعالیٰ ہے، تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کیسے وہ کرتے ہیں؟ اللہ تو ایک ہے، اللہ کو احد ماننا ہے، لیکن وہ کیا کر رہے ہیں؟ تو عقیدے کی ویلیو جو ہے نا بچپن سے ہی بچوں کے دلوں میں، بچوں کے ذہنوں میں، زبان میں چاہے نہیں بھی اتنی سمجھ آ رہی، ہر چیز کا رخ اللہ کی طرف موڑ کے بچوں کو بتایا جائے تو بچوں کا ایک فوکس پوائنٹ پھر بن جاتا ہے، اللہ کا بندہ بننے کی ٹریننگ شروع سے ہی دی جائے۔ تو پھر وہ تمہارے بدعمالیوں کی وجہ سے تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے؟ نہیں بلکہ تم اس کی مخلوقات میں دوسروں کی طرح ہی انسان ہو، وہ جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے عذاب دے، اور آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب پر اللہ ہی کی حکومت ہے، اور سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو یہ جو آیت ہے نا ہم پر ذرا فٹ آتی ہے، مسلمان ہیں ہم الحمدللہ، امت محمدی ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم عمل کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، اسی لیے آج امت ہر جگہ پہ پٹ رہی ہے، ہر طرف سے آزمائشیں آ رہی ہیں۔ افغانستان دیکھ لیں، اپنے ملک کے اندر ہی دیکھ لیں، باہر دیکھ لیں، عراق میں، شام میں مسلمانوں کی کیا حیثیت ہے؟ فلسطین سب سے زیادہ کتنے مسلمان ہیں؟ ایک دفعہ پھر دیکھ لیں، تو صرف امت محمدی میں ہو کر ہی خوش ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور کامیابی جو ہے نا سمجھتے ہیں کہ مل جائے گی، نہیں ایسے نہیں ملے گی۔ اللہ ہمیں ان کاموں کی توفیق عطا فرمائے جن کاموں سے اللہ محبت کرتا ہے، جن کاموں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی، اور اللہ ہم دعا بھی کریں اپنے لیے، اللہ وفقنا لما تحب و ترضا۔
اور یہودیوں کا بھی یہی عقیدہ ہے، بنی اسرائیل کی کتابوں میں یہ جو ہے نا روایات انہوں نے لکھی ہوئی ہیں، ان کا عقیدہ ہے یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جہنم کے دروازے پر بیٹھے ہیں اور کسی بنی اسرائیل کو وہ جہنم میں جو ہے نا داخل گرنے نہیں دیں گے، پکڑ کے فوراً جنت میں ڈال دیں گے۔ استغفر اللہ۔ اے اہل کتاب، پیغمبروں کے آنے کا سلسلہ جو ایک عرصے تک منقطع رہا، تو اب تمہارے پاس پیغمبر آ گئے ہیں جو تم سے ہمارے احکام بیان کرتے ہیں، تو تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری یا ڈر سنانے والا آیا ہی نہیں۔ سو اب تمہارے پاس خوشخبری اور ڈر سنانے والے آ گئے ہیں، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو پہلے ہم دیکھیں، اگر ہم دیکھیں کہ ہم علم کیسے لے رہے ہیں، علم لینا آج کے دور میں آسان ہے یا مشکل ہے؟ کس کو مشکل لگتا ہے؟ عمل کرنا مشکل لگ رہا ہے، لیکن علم لینا آج کل بہت آسان ہے۔ پہلے دور میں علم اس طرح نہیں لیا جاتا تھا۔ اگر ہم مختلف اپنے سلف صالحین کی سیرت کو دیکھیں نا، تو امام بخاری نے 16 سال گھر سے دور رہے۔ وہ 16 سال، سوچیے، چھوٹی سی عمر میں ان کی اماں نے ڈال دیا تھا کہ چلو اب جو ہے نا وہ پورا اپنا علم لے کے ہی آنا۔ نہ ماں کو دیکھنے کی انہیں اجازت تھی، نہ ماں ہی جاتی تھی، کیونکہ ایک جگہ علم نہیں تھا اس دور میں۔ ایسے نہیں ہوتا تھا یہ ایک جگہ پہ آئے اور سارا علم ایک جگہ سے ہی مل جائے گا، شاید نہیں، مختلف جگہ، جب تک کوئی بھی مختلف جگہ پہ مختلف جو استاد ہوتے تھے بڑے بڑے، ان سے علم نہیں نہ سیکھتا تھا تو وہ علم والا کہلاتا ہی نہیں تھا۔ آج تو علم حاصل کرنا بڑا ہی آسان ہو گیا ہوا ہے، بس ہم نے تو وقت دینا ہے۔ نہ اس وقت میں دیکھیں کوئی موبائل تھا، نہ کوئی سواریاں اتنی آسان تھی، نہ کوئی خط تو کتابت کا سلسلہ تھا۔ مختلف شہروں میں کوئی پیدل چلا جا رہا ہے، جس کے پاس جو کچھ ہے تو اسی کے مطابق محنتیں کر کر کے ایک ایک حدیث بھی حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے لینی ہوتی تھی تو کئی کئی ماہ کا سفر کر کے جاتے تھے اور وہاں پہ ایک ایک حدیث اکٹھی کرتے تھے، اور ہوتے تھے، اور دوسروں کے نے پیدل ہی جب بھی کوئی، اور وہ بھی قافلوں کے ساتھ جانا ہوتا تھا، کوئی قافلہ آئے تو پھر ان کے ساتھ جائیں۔ کبھی امام احمد بن حنبل کی آپ سیرہ پڑھ کے دیکھیں کہ کس طرح کتنی مشکلات میں اور مارے کھا کھا کے وہ اپنے حق کے اوپر جو ہے نا وہ ڈٹے رہے۔ تو آج تو جو ہے علم حاصل کرنا آسان ہی بہت ہے۔ اللہ نے اتنی بڑی نعمت دے دی کہ ہمارے لیے اتنی آسانیاں کر دی ہوئی ہیں۔ بنی اسرائیل تو ایک لاڈلا بچہ تھا، ہم بھی اس سے زیادہ لاڈلے اللہ تعالیٰ نے ہمیں رکھا ہوا ہے کہ ہر نعمت اللہ نے دی ہوئی ہے، اور پھر بھی اللہ کا قرب حاصل کرنے کی، اللہ کو راضی کرنے کی کوئی کوشش ہی نہ کی جائے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ بھائیو، تم پر اللہ نے جو احسان کیے ہیں ان کو یاد کرو، اس نے تم میں پیغمبر پیدا کیے اور تمہیں بادشاہ بنایا، تم کو اتنا کچھ عنایت کیا کہ اہل عالم میں سے کسی کو نہیں دیا۔ اب یہ دیکھیں، ہم اپنے آپ کو اس پہ رکھ کے دیکھیں، اپنے لیے دیکھیں کہ یہ آیت مجھے ہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے گھر میں کیا شہزادیاں یا ملکہ کی طرح نہیں رہ رہے ہیں؟ کتنا کچھ ہے ہمارے پاس، کتنا کچھ ہمارے انڈر ہے، کتنے ہمارے حکم اپنے گھروں میں چلتے ہیں، اور اتنا، اور اللہ نے کتنی فضیلت دی۔ ہاں، اپنی فیملی میں دیکھیں کتنے لوگوں سے زیادہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی، بیٹھے بٹھائے ہر چیز آٹومیٹک آ گئی ہوئی ہے، بیٹھو جی، کتنی آسانی ہے۔ ہماری ماؤں کو حالانکہ اتنی نہیں تھی، ہماری نانیوں دادیوں کی اتنی سہولتیں نہیں تھی جتنی اللہ نے ہمیں دی ہے، تو ہم کیا کر رہے ہیں ان سہولتوں کو لے کے؟ جو ٹائم بچا ہمارا، جو ٹائم چکی پیسنے میں، مسالے ہاتھوں سے کوٹنے میں، ہاتھ سے کپڑے دھونے سے جو ٹائم بچایا، وہ کیا کیا اس ٹائم کا؟ ہم نے کیا کیا اس ٹائم کا؟ وہ موبائلوں پہ لگائے جا رہے ہیں، اپنا ٹائم تو ہم ویسٹ کر رہے ہیں۔ اللہ نے تو ہمیں فری کیا کہ میری طرف آؤ، ہم نے وہ ٹائم جو ہے نا وہ غلط جگہوں پہ اور غلط چیزوں میں استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ تو بادشاہ جو ہے نا اسی کو کہتے ہیں جس کے پاس اپنی ضرورت کی ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں، تو پھر بھی جو ہے نا سارا کچھ ہے، پھر بھی رونے روتے رہتے ہیں، پھر بھی یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، پھر بھی شکر ہے، شکر گزاری ہے، پھر بھی نہ شکری۔ ہاں، جو بیچارہ بادشاہ کی سیٹ پہ بیٹھتا ہے اس کو تو پریشانیاں بھی بہت ہوتی ہیں، ہمیں کوئی ہیں اتنی پریشانیاں؟ جو پریشانیاں ہیں بھی وہ زندگی کا حصہ ہے۔ چند دنوں کے لیے دل اتنا مضطرب ہوتا ہے کہ لگتا ہے کہ اب انسان جی نہیں سکے گا، اب تو کوئی رستہ ہی نہیں نظر آ رہا، لیکن جب اللہ کی آیت سنتے ہیں، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، 2 دفعہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو واقعی چند گھنٹے یا چند دن میں آپ بالکل نارمل ہو جاتے ہیں پھر۔ تو بھائیو، تم ارض مقدس یا ملک شام میں جسے اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے چل داخل ہو جاؤ، اور دیکھنا مقابلے کے وقت پیٹ نہ پھیر دینا ورنہ نقصان میں پڑ جاؤ گے۔ تو
پھر وہ کہنے لگے کہ موسیٰ وہاں تو بڑے زبردست لوگ ہیں. اب قوم مالکہ جو ہے نا، یہ عاد کی بچی ہوئی قوم تھی، اور جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہاں پہ چلے جاؤ تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم تو نہیں جاتے، وہاں پہ بڑی ڈاڈی ایک قوم ہے، تو آپ اور آپ کا رب جائے لڑے ان کو وہاں سے نکالیں تو پھر ہم وہاں پہ آ کے بسنے کو تیار ہیں. اتنی بدتمیز قوم تھی. تو آزادی کی تو قیمت ادا کرنی پڑتی ہے نا، تو جب نہیں کی انہوں نے تو پھر وہ کیا ہوا کہ وہ غلام بنی قوم، اور پھر صحرا میں سزا کے طور پر بھی ان کو بھٹکایا گیا. اب انگریز جب اس خطے میں آیا، اس نے کیا کیا؟ شلوار قمیض خود تو نہیں پہنی، پینٹ شرٹ پہنا کے آ کر چلا گیا. یعنی اب اس میں یہ نہیں مطلب کہ پینٹ شرٹ پہننا شاید جائز نہیں ہے، ویسے کہہ رہے ہیں کہ ان کی چیزوں کو ہم اپناتے ہیں جلدی. تو غلام قوم کی یہ نشانی بھی ہوتی ہے کہ غیر مسلم یا دوسری قوموں کے کلچر کو، ان کے لباس کو بہت جلدی اپنا لیا جاتا ہے. یہ ذہنیت ہوتی ہے. اور یہ غلام قوم کی ذہنیت صرف کھانا چٹخارا، زبان کا چٹخارا ہی اسے یاد رہتا ہے بس، اور نہیں کچھ. تو یہ ذہنیت کو جو ہے نا ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. اور ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ ہاتھ پاؤں ہلائے بغیر ہی ہمیں جو ہے نا سارا کچھ مل جائے، یہ بھی اسی کی نشانی ہوتی ہے. تو پھر ان پر 40 سال تک جو ہے نا زمین کو حرام کر دیا گیا، کیونکہ انہوں نے جہاد کو، قتال کو فوقیت نہیں دی، صبر نہیں کیا، قربانی کی عادت نہیں تھی ان میں، نفس کو مارنے کی عادت نہیں تھی، کیونکہ غلام جو ہوتا ہے اس کے اندر یہ چیزیں سوچنے کی صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے. تو وہ کہنے لگے کہ موسیٰ وہاں تو بڑی زبردست قوم رہتی ہے، اور جب تک وہ اس سرزمین سے نکل نہ جائیں ہم وہاں نہیں جا سکتے. ہاں اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو ہم جا داخل ہوں گے. جو لوگ اللہ سے ڈرتے تھے ان میں سے 2 شخص جن پر اللہ کی عنایت تھی کہنے لگے کہ ان لوگوں پر دروازے کے راستے سے حملہ کر دو. جب تم دروازے میں داخل ہو گئے تو فتح تمہاری ہے، اور اللہ ہی پر بھروسہ رکھو، لیکن شرط یہ ہے کہ تم ایمان والے ہو. یعنی جس کو اللہ کا خوف مل جائے، اللہ کی نعمت مل جاتی ہے، پھر اس کو، اور تقوی اللہ کے خوف سے ڈر کر تقوی اختیار کرنا اللہ کے جلال سے انسان کو پھر ایمان پر جما دیتا ہے. تو انہیں بس حکم یہ تھا، انہیں لڑنے یہ نہیں تھا کہ تم نے جا کے لڑنا ہی ہے، حکم یہ تھا کہ اللہ کا نام لے کے داخل ہو جاؤ. انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہمارا تو پتہ نہیں کیا حال ہو جائے گا. تو اللہ کا نام لے کر اللہ کی بات مان لیتے تو فوراً ان کی مدد بھی ہو جاتی. تو جن 2 لوگوں کا ذکر آیا کہ اپنی خشیت اور محبت اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی، تو اللہ کی خشیت جن میں ہوتی ہے پھر ان کے پاس وہ علم حاصل بھی کرتے ہیں. وہ بولے کہ موسیٰ جب تک وہ لوگ وہاں ہیں ہم تو کبھی وہاں نہیں جا سکتے. اگر لڑنا ہی، ضرور لڑنا ہی ہے تو تم اور تمہارا خدا جاؤ اور لڑو، ہم تو یہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہم کیوں جائیں؟ آج یہ آیت ہم پر بھی فٹ آتی ہے. ہم کیوں جائیں، ہم کیوں سیکھیں، ہم کیوں محنت کریں، فلاں کیوں نہیں. آپس میں گھروں میں دیکھیں نا، بہن بھائی بہنوں کو کام کریں، میں کر رہی ہوں سارا دن، اس کو کیوں نہیں کہہ رہی ماما، ماما اس کو کیوں نہیں کہہ رہی ہیں. تو ہمارے گھروں میں بھی یہ آیت جو ہے نا وہ فٹ بیٹھ جاتی ہے. تو سمجھنے کی، یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ آغاز تو کرو، قرآن کے سامنے بیٹھنے کا آغاز تو کرو، دعا تو کرو. اللہ تعالیٰ کیسے حالات بدلے گا کہ بہت مشکل لگ رہا ہے گھروں سے نکلنا یا چیزوں کو سننا، تو ایک دفعہ خالص نیت کے ساتھ سننا تو شروع کرو. دیکھو پھر اللہ تعالیٰ کیسے دلوں کو بدلتا ہے. یعنی ہاتھ پاؤں تو ہلانا پڑے گا نا. ایسے تو نہیں ہوتا کہ کوئی کسی کا پیپر ہے تو وہ کہے اللہ جی میرا دل نہیں کر رہا جانے کو، پلیز آپ نا مجھے پاس کر دیجیے گا. ہوتا ہے؟ یا جاب پہ جانے کو دل تو نہیں کر رہا، پلیز میرے باس کے دل میں ذرا رحم دلی ڈال دیجیے، وہ مہینے کے بعد مجھے خود ہی جو ہے نا تنخواہ بھیج دیں. دنیا کے معاملے میں تو نہیں ہم کرتے. ہدایت کے لیے اور اللہ کے کاموں کے لیے ہم یہی کر کے جو ہے نا وہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو دین کے کام کے لیے، دین کے کسی پروگرام کے لیے جو ہے وہ ٹائم نکالنے کو تیار ہی نہیں ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان سوچوں سے ہماری سوچوں کو سیدھا کرے تاکہ ہم عمل بننے والے پھر بن جائیں. تو موسیٰ نے اللہ سے التجا کی کہ پروردگار میں اپنے اور اپنے بھائی کے سوا اور کسی پر اختیار نہیں رکھتا، تو ہم میں اور ان نافرمان لوگوں میں جدائی ڈال دے. یعنی قوم کسی طرح بھی بات ماننے کو تیار ہی نہیں تھی. اللہ نے فرمایا کہ وہ ملک ان پر 40 سال تک کے لیے حرام کر دیا گیا ہے کہ وہاں جانے نہ پائیں گے، اور زمین میں سرگرداں پھرتے رہیں گے. تو ان نافرمان لوگوں کے حال پر آپ افسوس نہ کرنا. اور ان کو آدم کے 2 بیٹوں یعنی جن کا نام حابیل اور قابیل تھا، ان کے حالات بھی جو بالکل سچے ہیں پڑھ کر سنا دیجئے کہ جب ان دونوں نے اللہ کی جناب میں کچھ نیازیں چڑھائیں تو ایک کی نیاز تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہیں ہوئی. تب قابیل حابیل سے کہنے لگا کہ میں تجھے قتل کروں گا. اس نے کہا کہ اللہ متقیوں کی نیاز ہی قبول فرمایا کرتا ہے.
اب یہ ہمیں قصہ پتہ ہی ہے نا، بچپن سے حابیل اور قابیل کا سنتے آ رہے ہیں کہ ایک بس ان کا آپس میں جھگڑا ہو گیا تھا، تو اس کی وجہ سے وہ قبولیت جو ہے، وہ عمل کی شرط کیا ہے، کسی بھی عمل کی قبولیت کی شرط کیا ہے کہ اس میں تقویٰ ہو. یہ ایک سبق ہے جو ہمیں اس آیت سے ملتا ہے. تو سب سے پہلے تقویٰ کو دیکھا جائے، اس میں کوئی ریاکاری تو نہیں ہے، کسی کو نیچا دکھانے کے لیے تو نہیں کوئی عمل کیا جا رہا، وہ قبول نہیں ہو، چاہے وسائل جتنے بھی ہوں. بس ایمان اور اپنے تقوی کو دیکھا جائے. جب ایمان میں کھوٹ ہوتی ہے تو پھر کوئی اللہ کی خاطر کوئی بھی چیز دی جائے تو وہ قبول نہیں ہوتی. لوگوں کو دکھانے کے لیے اگر کوئی صدقہ دیا جا رہا ہے، وہ ایک بار یاد ہے، ہمارے ایک ہسبینڈ کے فرینڈ ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب فرمائے، ابھی دنیا میں نہیں ہے. تو وہ ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ میں جب کسی کو صدقہ دیتا ہوں نا تو میں خود نہیں کبھی دیتا، میں کسی کے تھرو دیتا ہوں، کسی کو دے دیتا ہوں کہ فلاں فلاں کو دے دے، کہ میں نہیں چاہتا کہ وہ بندہ مجھے دیکھے اور اس کی نظر جو ہے نا وہ نیچی ہو، وہ شرمسار ہو. تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم دیتے ہی ان کو ہیں، ہم دیتے ہیں ان کے جن کی نظریں جھکی ہوئی ہوں. اور میں آپ ہمیں گھر بتا دیں، میں خود جا کے ان کے گھر دے کے آؤں گی، تاکہ انہیں پتا تو چلے کہ میں نے دیا ہے، بھائی ذرا میری عزت ہو. تو یہ کہ اصل دینا کس کو ہے، ہم نے اللہ کو دینا ہے. تو انسانوں کو نہ بھی پتا چلے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، انسان کو بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. ان کی عزت نفس کا جو ہے نا وہ خیال رکھنا چاہیے. تو جس کی بھی قربانی ہو، چاہے ٹائم کی قربانی دے رہے ہیں، اپنی نیند کی قربانی دے رہے ہیں، اپنی جان کی قربانی دے رہے ہیں، جس چیز کی بھی دے رہے ہیں تو وہ کس کے لیے دے رہے ہیں، اللہ کی خاطر دے رہے ہیں. عزت کی بھی قربانی ہوتی ہے نا، جو ہماری غیبتیں کرتے ہیں لوگ، تو وہ بھی عزت کی قربانی ہی ہوتی ہے نا، اللہ کی خاطر اس کو بھی جو ہے نا سیر لیا جائے. وہ ایک دفعہ اس طرح ایک آتا ہے واقعہ، صحابی کا نام تو نہیں یاد، اللہ کے رسول کو صدقہ جب اللہ کے رسول نے کہا مجھے چاہیے، تو ایک صحابی ساری رات جو ہے نا وہ نماز دعا کرتے رہے اور کہتے کہ اللہ تعالیٰ میں میرے پاس اور تو کچھ دینے کے لیے نہیں ہے، بس میں یہ صدقہ دیتا ہوں کہ جنہوں نے میری عزتوں کو اچھالا نا میں ان کو معاف کرتا ہوں، میں نے اپنی عزت کا صدقہ دیا. تو اللہ کے رسول کہتے بہت خوب آپ نے صدقہ دیا، آپ کا صدقہ قبول ہوا. تو ہم تو معاف کر بھی دیں پھر بھی اندر اندر دل و دماغ میں رگڑتے ہی رہتے ہیں ان چیزوں کو. تو اللہ کرے کہ ہم بھی ایسے اپنی عزتوں کو صدقے دینے والے ہوں، جو باتیں ملتی ہیں، اور دوسروں کا بھی ظاہر ہے دوسروں کی بھی عزتوں کو نہ اچھالنے والے ہوں. دونوں چیزیں سائڈ بائی سائڈ ہی لے کر چلنی ہے نا. آیت نمبر 28. اور اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے مجھ پر ہاتھ چلائے گا تو میں تجھ کو قتل کرنے کے لیے تجھ پر ہاتھ نہیں چلاؤں گا، بے شک مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے. تو کون سا انسان پھر اللہ سے ڈرے گا، برائیوں سے بچے گا، نیکیاں کرے گا؟ جس کو ڈر ہوگا وہی کرے گا نا. پھر ہمیں لگتا ہے کہ شاید گناہ کر کے یا گناہ کرتے ہوئے ڈرنا چاہیے، حالانکہ جو مومن ہے نا وہ نیکی کر کے ڈرتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ بنایا تھا تو کیا کوئی گناہ کا کام کیا تھا؟ نیکی کا کام تھا. اور کہہ رہے ہیں ربنا تقبل منا، کہ اللہ ہم سے قبول فرما لے. اور نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد فوراً کیا پڑھتے؟ استغفر اللہ. حالانکہ نیکی کا کام کیا ہے نا، نماز پڑھی ہے. تو نیکیاں اللہ قبول کر لے ہماری، یہ فکر ہونی چاہیے. کہ جو وہ شیطان جو ہے نا بڑا ہوشیار ہے، اول تو نیکی نہیں کرنے دیتا، کر لے تو اس کو قائم نہیں رہنے دیتا. وہ بڑی پیاری کسی نے بات لکھی تھی نا، کہ ہم نیکیاں جو ہے نا اپنی وہ سوراخ والے تھیلوں میں ڈال رہے ہیں، نیچے سوراخ ہوئے ہیں، جیسے کوئی شاپر لے اور اس میں آپ پانی یا دودھ ڈالیں تو کیا ہوگا، نیچے سے گیا. تو اسی طرح ہماری نیکیاں اوپر سے ڈال رہے ہیں، نیچے سے جو ہے نا وہ اپنے ہی اعمال کی وجہ سے ضائع بھی ہوئی جا رہی. میں چاہتا ہوں کہ تم میرے گناہ میں بھی شامل ہو اور اپنے گناہ میں بھی، پھر اہل دوزخ میں ہو، اور ظالموں کی یہی سزا ہے. پھر اس کے نفس نے اس کو اپنے بھائی کے قتل پر کی ہی ترغیب دی، آمادہ کر ہی لیا، تو اس نے اسے قتل کر دیا اور وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گیا. یعنی اس نے تو ڈائریکٹ اس کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں سمجھا. تو جو دنیا میں اللہ کو اپنا امام نہیں نہ بناتا تو پھر کیا ہوتا ہے، جانور، وہ انسان پھر جانور بن جاتا ہے. جانور ہی ہے نا جس کو نہیں پتا کہ کیسے بات کرنی ہے. گدے کو کوئی پتا ہے کہ کیسے میں نے نرمی سے بولنا ہے؟ وہ تو ویسے ہی بولے گا نا. گدے کو کوئی پتا ہے کہ کس کو ٹانگ مارنی ہے اور کس کو نہیں مارنی. تو جب ہم اپنے الفاظ کو بے لگام چھوڑ رہے ہوتے ہیں تو جانوروں جیسے ہی بنے ہوتے ہیں اصل میں. اب اللہ نے ایک کوے کو بھیجا. اب اس نے قتل کیوں کر دیا؟
جب انسان خواہش کے پیچھے پڑ جاتا ہے نا، خواہش جب اس کو اندھا کر دیتی ہے، پھر انسان ہر غلط کام کرتے ہوئے بھی چوکتا نہیں ہے، پھر اس کے لیے کوئی مشکل ہی نہیں ہوتی، کیونکہ نفس سب سے بڑا دشمن ہے نا انسان کا۔ اور پھر انسان وہ جو ارادہ کرتا ہے وہ کر گزرتا ہے، اور نفس خواہشات سے ہی بنا ہوا ہے۔ نفسانی خواہشات میں سب سے بڑی خواہش جو ہے وہ شہوت کی خواہش ہے۔ اسی لیے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے پھر عورت کو مرد کے لیے جو ہے وہ بنایا کہ یہ اتنی شہوت نہ ہو کہ گناہ کی طرف انسان چلا جائے، اور پھر جاتے ہیں، ظاہر ہے جب ان کو ایک چینلائز نہیں کرتے اپنی اس خواہش کو، تو پھر انسان حرام کی طرف چلا جاتا ہے، اور نفس پھر بڑی تعویلیں جو ہے انسان کو دیتا ہے۔ انسان ایک گناہ کرتا ہے، اوپر سے نفس بڑا اس کو جسٹیفائی پھر کر رہا ہوتا ہے، ضمیر بتاتا ہے کہ نہیں نہیں تو مجبور تھا، تو یہ تھا۔ اب اللہ نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین کو ریتنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیوں کر چھپائے۔ کہنے لگا آئے ہائے، مجھ سے تو اتنا بھی نہیں ہو سکا کہ اس کوے کے جیسا ہی ہو جاتا کہ اپنے بھائی کی لاش کو ہی چھپا دیتا۔ پھر فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ، پھر وہ نادم ہونے والوں میں ہو گیا۔ اب علماء کہتے ہیں کہ یہ وہ قتل کرنے پر نادم نہیں ہوا تھا، وہ نادم کس پہ ہوا تھا کہ میرے اندر تو کوے جتنی بھی عقل نہ ہوئی کہ میں اس کو زمین کھود کے جو ہے نا چھپا ہی سکوں۔ تو جرم کر کے یعنی لوگوں کو اب کتنے دن وہ لیے پھرا اس کندھوں پہ لاش کو، تو کتنے لوگوں کو ظاہر ہے پتہ بھی چل گیا ہوگا۔ تو لوگوں سے تو ڈرتا رہا، لیکن اللہ کا ڈر نہ ہوا، لوگوں کو نہ پتہ چل جائے اس بات پہ انسان رہتا ہے، لیکن اللہ کی نافرمانی پہ نہیں انسان پچھتاتا۔ تو سرکشی کرنا دنیا میں دو گناہوں کی سزا ایسی ہے جو دنیا میں ہی مل جاتی ہے، ایک سرکشی اور قطع تعلق، یعنی رشتوں میں زیادتی، اپنے بچوں سے، والدین سے، یا بہن بھائیوں سے، یعنی تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اور پھر یہ ریگریٹ جو ہے نا وہ رہتے ہیں انسان کے اندر، جب انسان کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے نا، کسی کے ساتھ بھی، تو وہ کچھ عرصہ ہوتا ہے کہ شاید اس کو اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتا رہے، لیکن ایک ٹائم آتا ہے کہ جب وہ پچھتاوا اس کی جان کا روگ بن جاتا ہے۔ پھر کیسے کیسے انسان ہیں جو ڈپریشن کے پھر مریض بن جاتے ہیں، اسی لیے کہ جب ٹائم تھا مڑنے کا، توبہ کرنے کا، اللہ سے اور انسانوں سے معافی مانگنے کا، اس وقت مانگی نہیں معافی کی، اپنے تلافی کی نہیں ہے جو گناہ ہو چکا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے ریگریٹ سے، ایسے پچھتاووں سے ہمیں محفوظ رکھے کہ جو پھر نماز پڑھنے کو بھی دل نہ کرے، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کی کتنی شان رکھی ہوئی ہے، مردے کو کتنے اکرام کے ساتھ دفناتے ہیں، نہلاتے ہیں تو آرام سے، زور سے نہ ہاتھ لگے، پانی کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے، آسانی کے ساتھ ایک نیا لباس جو ہے نا پہنایا جاتا ہے۔ تو یہ انسان کی شان ہے، ایسی عزت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے۔ اس قتل کی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ حکم نازل کیا کہ جو شخص کسی کو ناحق قتل کرے گا، یعنی بغیر اس کے کہ جان کا بدلہ لیا جائے یا ملک میں خرابی پیدا کرنے کی سزا دی جائے، اس نے گویا تمام لوگوں کو قتل کیا، یعنی جس نے بلا وجہ ہی، یعنی نہ تو قصاص تھا اس میں، نہ کوئی اس نے کوئی وہ تھا جو کیا اس کو کہتے ہیں، جلا وطن کرتے ہیں نا جب کوئی خرابی فساد پیدا کرتا ہے، غداری یا کچھ اور بھی، تو اس نے کیا کیا، گویا تمام لوگوں کو قتل کیا، یعنی معصوم کو یا کسی بے گناہ کو قتل کرنا اتنا بڑا جرم ہے کہ اس نے سارے انسانوں کا قتل کر دیا۔ اب کیوں ہے؟ کیونکہ سارے انسان ایک جیسے تسبیح ایک پروئی ہوتی ہے نا، ویسے ہی سارے انسان ایک لڑی کی طرح ہے، ایک دانہ ٹوٹتا ہے تو کیا ہوتا ہے، پوری سارے دانے گر جاتے ہیں۔ تو اسی طرح انسانیت بھی جو ہے نا رستہ کھل گیا، پھر قتل کا اب رستہ کھل جاتا ہے، اسی لیے اس کی اتنی سخت سزائیں بھی ہیں۔ اور جو اس کی زندگانی کا باعث بنا تو گویا تمام لوگوں کی زندگانی کا باعث بنا، اور ان لوگوں کے پاس ہمارے رسول روشن دلیلیں لا چکے ہیں، پھر اس کے بعد بھی ان میں بہت سے لوگ ملک میں حد اعتدال سے نکل جاتے ہیں، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کریں اور ملک میں فساد کرنے کو دوڑے پھرتے ہیں، ان کی یہی سزا ہے کہ قتل کر دیے جائیں یا سولی چڑھائے جائیں، یا ان کے ایک ایک طرف کے ہاتھ اور ایک ایک طرف کے پاؤں کاٹ دیے جائیں، یا ملک سے نکال دیے جائیں۔ یہ ساری سزائیں تو ان کی دنیا کی رسوائی ہیں، اور آخرت میں ان کے لیے بڑا بھاری عذاب ہے۔ یعنی امن کی اتنی زیادہ اہمیت ہے اسلام میں، اتنی سخت سزائیں ہیں۔ اب کیوں؟ تاکہ باقی لوگ سارے عمل میں رہ سکیں، ایک گندے بندے کو نکال دیا جائے یا مار دیا جائے تاکہ دوسروں کے سکون کا باعث بن جائے۔ احترام جان کی اہمیت جہاں پہ بتا دی گئی ہے۔ اب دیکھیں یہ جو ڈاکٹرز بنتے ہیں
کتنا ان کا نوبل پیشہ ہے کہ جان بچانا بہت بڑا کام کرے، لیکن اگر وہی ڈاکٹر گردے نکالنے کا کام کے بیچ رہے ہوں، غلط دوائیاں دے رہے ہوں، اپنے پیسے، اپنے ویزے، اپنے جو ہے نا باہر کے ٹور اور ٹرپس لینے کے لیے اپنے فائدے، تو کیا وہ ڈاکٹر ہے؟ وہ مسیحا ہے؟ وہ تو قاتل ہے، وہ تو انسانوں کی جانیں لینے والا ایک انسان بنا ہوا ہے نا۔ ابارشن کروائی جا رہی ہے، جا جا کے پیسے زیادہ زیادہ لے کے، پھر جہاں پہ سیزیرین کی نہیں ضرورت وہاں پہ سیزیرین کیے جا رہے ہیں، تو کیا وہ مسیحا ہے پھر؟ تو اپنے لیے کیا کر رہے ہیں؟ حرام سے اپنے پیٹوں کو بھر رہا ہے نا پھر ایسا انسان۔ اور صرف ڈاکٹر کی مثال دی کہ عام ہے، اس مثال پہ کسی کو بھی رکھ لیا جائے کہ وہ کیا کر رہا ہے انسان، تو پتہ چل جاتا ہے پھر۔ تو کسی کو کبھی ابارشن کا علماء کہتے ہیں مشورہ بھی نہ دیا جائے۔ اب اکثر میڈز ہوتی ہیں نا، اب ان کے بچے ہو رہے ہیں، اب مکمل ہائے ہائے اتنے بچے پیدا ہو رہے ہیں، اب اس کی ابارشن میں مدد بھی کرواتی ہے، آؤ تمہیں وہاں پہ میں جو ہے نا وہ بتاتی ہوں، وہاں پہ لے کے جاتی ہوں۔ تو قتل میں اس نے بھی قتل کیا، جو کرے گی وہ بھی، اور جو مشورہ دینے میں شامل ہے نا قتل کا، وہ بھی اس میں شامل ہوتا ہے، جو دیکھ رہا ہوتا ہے اور کچھ نہیں کر رہا۔ یعنی بہت سے لوگ ایک قتل میں شامل ہو جاتے ہیں۔ وہ ابھی کل ہی میرے ہسبینڈ بتا رہے تھے، یہ پارک کے جو مالی ہے نا، انہوں نے بتایا کہ ہمارے گاؤں میں 9 سال پہلے ایک قتل ہوا تھا اور اس کا کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا، جس کے اوپر کوئی شبہ بھی ہوا، وہ بھی کیونکہ ثبوت نہیں تھے تو وہ چھوڑ دیا گیا۔ ابھی چند دن ہوئے ہیں، ایک بندہ جو ہے نا، وہ 9 سال ہو گئے تھے ظاہر ہے، وہ ایک بندہ جو ہے وہاں کا وہ واپس آیا اسی ایریا میں، تو وہ کہیں سے گزرنے لگا تو پولیس نے اس کو پکڑا، پتہ نہیں ٹریفک رولز کی کوئی کی اس نے خلاف ورزی یا کیا، تو اس کو کہا کہ اپنا شناختی کارڈ دو، اب وہ شناختی کارڈ نہیں دے رہا تھا، اس کو وہ لے گئے اندر، زبردستی شناختی کارڈ لیا، اور اب تو وہ شناختی کارڈ ڈالے اور سسٹم میں تو پورا پتہ چل جاتا ہے نا، وہاں پہ لکھا آ گیا اشتہاری۔ اب اس کو پکڑ کے لے کے گئے تو وہ سارا کچھ مان گیا۔ اب کیا تھا اس میں، جہاں سے جس ڈاکٹر نے یہ ریکمینڈ کی نا گولیاں بھی، ان کو پہلے اس کو بھی ہوش کیا تھا اس بندے کو، انہوں نے اس کو بھی انہوں نے پکڑا ہوا ہے، جو پاس کھڑے ہوئے تھے ان کو بھی پکڑ لیا ہے، اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ڈال کے کہیں پہ جگہ جگہ پہ دفنایا تھا، اتنی بری طرح کیا تھا۔ تو انسان سمجھتا ہے کہ میں بچ گیا، اور یہاں پہ چلے 9 سال بچے بھی رہے، اب تو جو حال ہوگا پھر ان کا ہوگا، جو آخرت میں حال ہوگا وہ کیا ہوگا حال، تو انسان سوچتا ہی نہیں ہے پھر۔ ہاں، جو سزا مل جائے گی ظاہر ہے پھر اللہ کا اور اس کا معاملہ ہے یہ تو اس لیے کبھی بھی یہ مذاق میں بھی نہ کسی کو ابارشن کا جو ہے نا مشورہ دیا جائے۔ اللہ کی دین ہے، تو پلاننگ کے ساتھ پہلے پلاننگ کرنی ہوتی ہے، جب اللہ نے کچھ اندر رحم میں مادر میں ڈال دیا ہے، اب کچھ نہیں سوچا جا سکتا کہ یہ کھا لوں تو ہو جائے اور وہ کھا لوں اور وہاں چلی جاؤں، کچھ بھی نہیں۔ ہاں، جن لوگوں نے اس سے پہلے کہ تمہارے قابو میں آ جائیں توبہ کر لی، یا تو جان رکھو کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے، یعنی اللہ پھر بھی اتنا غفور الرحیم ہے کہ قابو میں اگر نہیں نہ آئے، اب وہ جو جس نے 100 قتل کیے تھے قابو میں نہیں آیا تھا نا، بس اس نے اللہ سے نیت کی کہ اللہ تعالیٰ میں نے اب جو ہے نا وہ نیکی کی طرف آ جانا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول کر لی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، پھر اس کی بات آ گئی تقوی کی، وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ یہ آیت بھی بڑی امپورٹنٹ ہے ہمارے عقیدے کو صحیح کرنے کے لیے۔ اکثر لوگ جو ہے نا یہاں پہ جو وسیلہ، عربی اور اردو بالکل ڈفرینٹ زبانیں ہیں، جو لفظ اردو میں ہے نا اگر وہی عربی میں ہے تو اس کا یہ نہیں مطلب کہ اس کا وہی معنی ہوگا جو عربی میں ہم لیتے ہیں۔ اردو میں وسیلے کا اور مطلب ہے، عربی میں وسیلے کا اور مطلب ہے، تو لوگ اس آیت کو دلیل بتاتے ہیں کہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا وسیلہ لے لیں جی، وسیلہ لے لیں، اور پھر کتنی فضول فضول مثالیں دیتے ہیں کہ اگر آپ نے وزیر اعظم کے پاس جانا ہے تو کوئی آپ ڈائریکٹ مل جائیں گے، پہلے وسیلہ، پہلے کسی اور سے ملیں گے، ٹائم لیں گے، پھر اس کے پاس پہنچیں گے۔ بھئی اللہ کی مثال انسانوں سے کیسے کر سکتے ہیں؟ پھر ایک اور مثال بڑے لوگ دیتے ہیں کہ چھت کے اوپر چڑھنا ہے تو سیڑھی کے ذریعے جائیں گے نا، بھئی آپ نے چھت جو ہے نا وہ اللہ کے ساتھ ملا دی، اللہ اس طرح اللہ تو آپ کی شہرت سے بھی قریب ہے، اللہ کو تو آپ جہاں بھی پکاریں گے، جیسے نہ بھی پکاریں، دل میں پکاریں تو اللہ سنتا ہے، پکاریں بھی نہیں تو اللہ سوچوں تک سے واقف ہے۔ تو اللہ کو انسانوں کی مثالوں کے ساتھ نہیں سمجھا جا سکتا ہے، اللہ کے ناموں کا وسیلہ لیا جا سکتا ہے،
اپنی نیکیوں کا وسیلہ لیا جا سکتا ہے. ہاں نیک لوگ جو زندہ ہیں ان سے دعاؤں کے لیے کہا جا سکتا ہے، اپنے والدین کو کہا جا سکتا ہے. تو جو جائز طریقے ہیں نا اس کو اس کے اس کو استعمال کرنا چاہیے. تو وسیلہ ہے کہ ایسا کام کرو جس سے اللہ کی رضا مل جائے، اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، اس کا قرب حاصل ہو جائے، یہ چیز مقصود ہے. تو اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ تلاش کرتے رہو. اور علماء پھر یہ کہتے ہیں جو آگے ہے نا جاہدو فی سبیلی، یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نیکیاں کی جائیں، نیکیوں کو وسیلہ بنایا جائے اللہ کے قرب کا. یہ نہیں کہ کرنا کچھ بھی نہیں ہے، گناہ اکٹھے کیے جاؤ اور جی فلاں ہمارا وسیلہ ہے، فلاں ہمیں بخشوا لے گا اور فلاں بخشوا لے گا. نہیں، یہ غلط تصور ہے. اور اس کے رستے میں جہاد کرو تاکہ فلاح پاؤ. تو جو لوگ کافر ہیں اگر ان کے پاس زمین بھر کے تمام خزانے اور اس کا سب مال و متاع اور اس کے ساتھ اتنا ہی اور بھی ہو تو قیامت کے دن فدیے کے طور پر دیں تو ان سے قبول نہیں کیا جائے گا، ان کو تو درد دینے والا عذاب ہوگا. یعنی جو کفر کی حالت میں ہی مر جائے گا نا تو وہ جو مرضی دے اس کو قبول نہیں کیا جائے گا. ہاں وہ چاہیں گے کہ آگ سے نکل جائیں مگر اس سے نکل نہیں سکیں گے اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے. کیوں ہمیشہ کا عذاب ہے؟ عذاب مقیم، جرم ہی ایسا تھا کہ ایسا عذاب ملے گا. اللہ کے حکموں کا انکار ہی ان کا لائف سٹائل تھا، اللہ کو مانا ہی نہیں، نہ اللہ کی مانی نہ اللہ کو مانا. تو جہنم میں گڑا ہے اور شعلوں سے بھرا ہوا کہ انسان وہاں سے نکل ہی نہ سکے. دیکھیں صرف عذاب کہنا بھی کافی ہوتا ہے، لیکن آپ دیکھیں جہاں بھی اللہ نے عذاب کی بات کی ساتھ اس کی صفت بتائی ہے. کہیں پہ عذاب علیم ہے، کہیں پہ عذاب مقیم ہے، کہیں پہ عذاب سعیر ہے. تو اللہ تعالیٰ ہر طرح کے عذاب سے ہمیں محفوظ رکھے. تو سیکیورٹی گارڈ جو کھڑے ہوں گے نا وہاں پہ جہنم میں، اب کوئی نکلنے کی کوشش بھی کرے اس کو پھر اندر جو ہے نا وہ دھکا دے دیا جائے گا. تو جہنمی کہیں گے کہ ہمیں ایک دن یا چند لمحوں کے لیے تو چھٹی مل جائے، لیکن جہنم کا دروغہ کہیں گے کہ دنیا کی آگ تو بھڑک کر ٹھنڈی ہو جاتی ہے لیکن یہ آگ تو بھڑکتی رہے گی، بھڑکتی رہے گی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، ایسی آگ کے قریب بھی نہ لے کے جائے، ہمیں دکھائے بھی نہ اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ. اللہم اجرنا من النار. تو مشرکین مکہ کہتے تھے کہ یہ بت ہمیں جنت میں لے جائیں گے، اور آج کا انسان کہتا ہے کہ فلاں لے جائے گا اور فلاں لے جائے گا، نہ خود کوئی کام کرنا ہے نہ کچھ. تو عقیدے کو اللہ تعالیٰ صحیح فرمائے. والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم. آیت نمبر 38 سورۃ المائدہ. اور چور مرد ہو یا عورت ہو ان کے ہاتھ کاٹ ڈالو، یہ ان کے فعلوں کی سزا ہے اور اللہ کی طرف سے عبرت ہے اور اللہ زبردست صاحب حکمت ہے. اب یہ کون بتائے گا کہ کہاں سے ہاتھ کاٹا جائے؟ اللہ نے تو کہہ دیا کہ ہاتھ کاٹنا ہے. اب ہاتھ تو یہاں تک ہوتا ہے، یہاں تک بھی لیتے ہیں، تو کون سے کاٹا جائے؟ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے نا، یہ حدیث سے پتہ چلے گا. تو ایسے قوانین معاشرے کی حفاظت کرتے ہیں، تو ہم ڈر کے ایسی سزائیں نافذ ہی نہیں کرتے. ایسی سزاؤں کو نعوذ باللہ ظالمانہ سزائیں کہہ کے ختم کر دیا گیا ہے. فمن تاب من بعد ظلمہ، تو جو اپنے ظلم کے بعد توبہ کرے، واصلح اور اصلاح کر لے، فإن اللہ یتوب علیہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا. چوری کی تو مال واپس کر دیا جائے، یعنی اس کا جو نقصان ہے پورا کر دیا جائے. اگر وہ نہیں مل رہا تو علماء سے پوچھا جائے کیا کروں، اتنا مال صدقہ کیا جائے، اللہ سے توبہ کیا جائے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے. تو توبہ ہوتی کیا ہے؟ یہی ہے کہ اپنے گناہ پہ انسان شرمندہ ہو، نہ کرنے کا دوبارہ عزم کرے، اور جو توبہ کرتا ہے حق ادا کرتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کو غفور اور حلیم اور رحیم پائے گا. یعنی جرم چھوڑنے پر اللہ تعالیٰ کتنا جو ہے نا وہ اجر دیتے ہیں، پھر کتنا انعام دیتے ہیں. کیا تم کو معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین میں اللہ ہی کی سلطنت ہے، جس کو چاہے عذاب کرے اور جسے چاہے بخش دے. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تو اب اللہ کی مرضی ہے. اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نے فلاں نے اتنا بڑا گناہ کیا تو اللہ اس کو کیوں معاف کرے گا. اللہ نے تو نہیں معاف کرنا، ہم نہیں کہہ سکتے. ہو سکتا ہے وہ اتنی معافی مانگے، یہ تو اللہ جانتا ہے نا اس نے کتنی معافی مانگی ہو، کتنا جو صدقات کیے ہوں، کتنے حق ادا کر دیے ہوں. ہم تو ظاہر کو بس دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں نہیں نظر آیا تو کہتے ہیں لوگوں کو کہتے ہو سر نہیں نہیں انہوں نہیں اللہ نے معاف کرنا. یہ بہت برا جو ہے نا کلمہ ہے، غلط کلمہ ہے. اللہ تعالیٰ اس پہ بہت ناراض ہوتا ہے کہ تو کون ہوتا ہے یہ کہنے والا.
اے رسول، جو لوگ کفر میں جلدی کرتے ہیں، کچھ تو ان میں سے ہیں جو منہ سے کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں لیکن ان کے دل مومن نہیں ہیں۔ یہ کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ جو منافق ہیں، یعنی اوپر اوپر سے ایمان والے اندر سے نہیں۔ اور کچھ ان میں سے جو یہودی ہیں، ان کی وجہ سے بھی غمناک نہ ہونا، یعنی یہودی بھی مشرکین اور منافقین کا ساتھ ہی دینے لگے نا، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیغمبروں کی، ان کی کتابوں کی تصدیق کرنے والے تھے، اور یہ لوگ ہدایت کے لیے نہیں آتے تھے، بس سن گن لینے کے لیے جو ہے نبی کی محفلوں میں آیا کرتے تھے۔ تو منافق کی 4 نشانیاں بھی ہمیں حدیث سے پتہ چلتی ہیں، وہ کون کون سی ہیں؟ جب بولے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو پورا نہ کرے، اور جب لڑائی کرے تو گالم گلوچ کرے، جب بات کرے تو جھوٹ ہو۔ یہ نہیں، بس یہی ہے۔ ہاں، زیادہ تر 3 ہے اور ایک چوتھی بھی اس میں ملتی ہے، تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ان سب باتوں۔ تو سب سے جھوٹے تو یہودی، کہ نبی کو ماننا ہی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کی شریعت میں بڑی سخت سخت سزائیں ہوتی تھی، تو اسی لیے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلے بھی کروانے کے لیے آیا کرتے تھے نا۔ اور یہود و نصارہ مشرکین کی برائیاں جب بیان ہوتی ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ صرف ان کو نہیں برا سمجھنا، اپنے آپ کو دیکھنا کہ یہ برائی ہمارے اندر تو نہیں ہے، کہ ہم تو نہیں کہیں ان کے فٹ سٹیپس پہ چلنے والے بن گئے ہوئے ہیں۔ ایک بات سنی اور 10 اور ملاتے تھے وہ، اور بڑھا چڑھا کر بتاتے تھے، کیا ہم تو ایسے نہیں ہیں؟ ایک بات سنی اور پوری مووی بنا کے جو ہے نا اگلے بندے کو سنا دیتے ہیں کہ یہ بات ایسے ہوئی اور ایسے ہوئی، سازشیں کرنے والے۔ تو یہ غلط باتیں کرنے کے لیے جاسوسی کرتے پھرتے ہیں، یعنی غور سے سنتے ہیں باتیں، اور ایسے لوگوں کے بہکانے کے لیے بھی جاسوس بنے ہوئے ہیں جو ابھی تمہارے پاس نہیں آئے، صحیح باتوں کو ان کے مقامات میں ثابت ہونے کے بعد بدل دیتے ہیں، اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر تم کو بھی یہی حکم ملے تو اسے قبول کر لینا، اور اگر یہ والا حکم نہ ملے تو پھر بچ کر ہی رہنا، اور اگر کسی کو اللہ گمراہ کرنا چاہے تو اس کے لیے تم کچھ بھی اللہ سے ہدایت کا اختیار نہیں رکھتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پاک ہی نہیں کرنا چاہا، ان کے لیے دنیا کی میں بھی ذلت ہے اور آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے۔ دنیا کی ذلت کیا کہ کفر میں ہی ہیں، شرک میں ہی ہیں، نافرمانی اور گندگی میں ہی پڑے ہوئے ہیں، یہ دنیا کی جو ہے نا ذلت ہے ان کے لیے۔ تو دنیا میں کوئی دھوکہ دے تو کیا کرنا چاہیے؟ اس پر غمناک نہ ہوں، بلکہ کیا کریں؟ اللہ کے سپرد اپنا معاملہ کر دیں۔ ڈپریشن میں، ڈیپ ڈپریشن میں جانا نہیں، ہاں 2-4 دن کا غم ہوا، اللہ سے مدد مانگی، اللہ تعالیٰ بس دل کو صحیح کر دے۔ تو یہ زندگی ہے، جب کوئی دھوکہ دے تو سوچیں کہ آزمائش ہے میرے لیے، یہ میرے لیے ہی اس میں فائدہ ہوگا، نفع نقصان تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اور جب انسان ڈپریشن میں چلا جاتا ہے تو اپنی صلاحیتوں کو زنگ نہیں ہم نے لگانا، ایسے ڈپریشن میں اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے کہ اپنی صلاحیتوں کو زنگ لگا کر بیٹھ جائے، لوگوں کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے۔ دھوکہ دے رہے ہیں اگنور کریں، فاصلہ رکھیں ایسے لوگوں کے ساتھ جو ہر وقت آپ کے پیچھے، جو آپ کی عزت کے پیچھے ہے، تو تھوڑا آپ نہ ویسے بنیں، یہ بھی شرط ہے نا، بالکل ویسے نہ بنیں، آپ تھوڑا سا اگنور کریں، تھوڑا سا فاصلہ رکھیں، ملاقاتوں کو کم کر دیں، اور اپنا جو اصل کام ہے اس کے پیچھے جو ہے نا لگے، اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیں۔ تو غم کا بادل جب آتا ہے تو اس کے پیچھے کیا ہوتی ہے؟ روشن چمکدار صبح بھی تو ہوتی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ پھر سکون لے کر آتے ہیں۔ تو ایمان اور یقین جو ہے نا وہ روشنیاں ہیں ہمارے لیے۔ اب دیکھیں نا، ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں والدین ہیں، انہوں نے اپنے بچوں کو کیسے پڑھایا لکھایا، اور آخر کار کیا ہوا؟ بچے بڑے ہوئے اور شادیاں ہوئیں اور باہر کے ملک میں منتقل ہو گئے، اتنے اتنے بڑے گھر ہیں، اکیلا اماں یا اکیلی بابا جی رہ رہے ہیں، اور بچے سارے باہر ہیں۔ اب جب فوت ہوں گے تو خبر ملے گی، کسی کے پاس ٹائم ہوا تو آ جائے گا، نہ ٹائم ہوا تو بس یہ عیدی والے اور دوسرے ہیں وہ دفنو دیں گے۔ تو کتنا غم آ جاتا ہے۔ تو کیا کرنا ہے ان غموں کو؟ اس سے پہلے ہی جو ہے نا اپنے آپ کو جوڑ لیا جائے قرآن کے ساتھ۔ اکیلے آئے تھے، اکیلے جانا ہے، اس پہ کیا پریشانی؟ جس کا جدھر رزق تھا، جدھر نصیب تھا وہ پہنچ گیا وہاں پہ، بس اللہ ہدایت پہ رکھے جہاں پہ بھی انسان جا رہا ہے، صدقہ جاریہ بنائے ہمارے کاموں کو، ہماری اولادوں کو، ہمارے مال کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ سمعون للکذب کا جو ورڈ یوز کیا، تو اس میں بھی ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ ہم بھی تو جھوٹ کو غور سے سننے والے تو نہیں ہیں۔ یہ کیسے پتا چلے گا کہ ہم جھوٹ کو غور سے سننے والے نہیں ہیں؟ یہ جو ڈرامے ہیں، کوئی سچ ہوتا ہے؟ یہ کیسے بیٹھ کے غور سے اس کو سنتے ہوئے ڈراموں کو؟ ذرا سین مس ہو تو کیسے ساتھ بیٹھے کو چپ کر، وہ ڈائلاگ مس ہو گیا میرے سے، یا دوبارہ اب یہاں سے مجھے سننا پڑے گا۔
तो ये ड्रामे, फिल्में, ये सब, वो रोए तो हमें भी रोना आ जाए। मुझे खुद याद है बचपन में ड्रामा देखते हैं, अगले दिन कोई मार गया, हमने भी रोना शुरू कर दिया, उसको कोई मसला हुआ खुद रोना शुरू कर दिया, वो हंस रहे हैं तो अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह ताला माफ फरमाए। तो हम ऐसे ना बने, सम्माउना लिल कज़िब ना बने। और मोबाइल आज आज जाहिर है मोबाइलों पे जो कुछ हो रहा है उससे फिर अपने आप को जो है ना वो महफूज रखें। ये झूठी बातें बनाने के लिए कान लगाकर सुनते हैं और रिश्वत का हराम माल खाने वाले हैं। अगर ये तुम्हारे पास कोई मुकदमे का फैसला करवाने आए तो आप इनमें फैसला कर देना या इग्नोर करना, और अगर आप इनको इग्नोर करोगे तो वो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे। और अगर फैसला करना चाहो तो इंसाफ के साथ करना, अल्लाह इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। यानी रिश्वत क्या होती है? हक को बातिल और ना हक को हक बनाने वाले जो काम होते हैं, यानी सच को झूठ और झूठ को सच बनाने के लिए जो काम आता है। तो जिसको झूठ का चस्का लग जाए ना, फिर उसे कुरान तो नहीं मजेदार लगता। अब जिसको ड्रामों का, फिल्मों का चस्का लग जाता है, कुरान पढ़ने को नहीं दिल करेगा। कुरान पढ़ेगा भी तो कैसे पढ़ेगा? बस जी अपना पूरा कर लूं मैं, जो मैं रोज की सुबह फजर के बाद मैं अपना पन सूरता या मंजिल पढ़ती हूँ ना, बस वो पढ़ लूं, फिर सारा दिन बड़ा सुकून है, जो मर्जी गुनाह करते रहो, टेंशन ही नहीं होती कि मैंने तो अपना जो है ना वो पढ़ा हुआ है। अल्लाह ताला महफूज रखे हमें ऐसी ऐसी सोच के साथ। तो जिसको मूवीज ड्रामे देखकर रोना आए, उसे फिर कुरान सुनकर रोना नहीं आता, क्योंकि ये एक झूठ, एक फैंटेसी होती है। इसमें जब इंसान चला जाता है ना तो ये बड़ी एक दलदल की तरह होता है, इंसान का फिर निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अल्लाह ताला हम सबको इससे महफूज रखे, और फतवा शॉपिंग से भी अल्लाह ताला महफूज रखे। हम नबी के पास जाते थे ना, जब अपनी मर्जी किया मिल जाता है ना तो उसको तो मान लेते हैं, और अपनी मर्जी के खिलाफ कोई फैसला हो गया तो उसको नहीं मानना। तो आज मुसलमान भी यही फतवा शॉपिंग करते हैं ना, फलां से पूछे, फलां से पूछे, फलां, जहां से अपनी मर्जी का कोई जवाब थोड़ा बहुत मिल गया ना तो वो तो है सही है। और जहाँ पे नहीं, ये आलम बड़ा सख्त है, ये आलम जो है ना ये सही बात नहीं करता, ये तो मैंने जहां तक भी सुना कि ये जो बड़े सगीर के उलमा है ना, ये सही नहीं बताते हैं, ये तो ना गलत ही फतवे देते हैं, यहाँ तक भी मैंने सुना है। अल्लाह ताला हमें इल्म को मानने वाला और आलमों को भी मानने वाला बनाए, सही आलम जो हमें हिदायत पे लाने की कोशिश करते हैं। आयत नंबर 43। और ये आपसे अपने मुकदमात का फैसला क्यों कर कराएंगे जबकि खुद इनके पास तौरात मौजूद है जिसमें अल्लाह का हुक्म लिखा हुआ है, ये उसे जानते हैं, फिर इसके बाद इससे फिर जाते हैं और ये लोग ईमान वाले हैं ही नहीं हैं। बेशक हम ही ने तौरात नाजिल फरमाई जिसमें हिदायत और रोशनी है, इसी के मुताबिक अंबिया जो अल्लाह के फरमाबरदार थे यहूदियों को के फैसले कर रहे थे, और मशाइख और उल्मा भी, क्योंकि वो अल्लाह की किताब के निगहबान मुकर्रर किए गए थे और उस पर गवाह थे, यानी हुक्म इलाही का यकीन रखते थे। तुम लोगों से मत डरना और मुझे से डरते रहना। यानी अल्लाह ने कितनी बार ये कहा है ना कि लोगों से मत डरना और मुझी से डरते रहना। अल्लाह बार बार डर की बात भी बताता है, वत्ताकुल्ला क्या है? और लोग कहते हैं नहीं नहीं बाजी डर ना सुनाओ, अच्छी अच्छी बातें, अच्छी मौत की बात तो बिल्कुल ही ना करें, ताकि हम हमें बड़ा डर लगता है। बच्चे के सामने बिल्कुल मौत की बात ना करें। क्या मौत कहने से बच्चा मर जाएगा? यानी हम ऐसे मौत को डिस्कस बच्चों से करने से डरते हैं जैसे मौत के डिस्कशन किया तो बच्चा भी मर जाएगा। तो क्या बच्चे ने मरना नहीं है? क्या हमने अपने पास अपनी कितने अपनी फैमिलीज में कितने लोगों को देखा है, अम्मा अब्बा बैठे हुए हैं, बच्चे फौत हो गए हुए हैं। तो जिसकी मौत आनी है वो तो आनी ही आनी है। असल मकसद क्या है कि बच्चों को जोड़ना है आखिरत के साथ, तो मौत का भी बताना पड़ेगा कि ये तो आरजी आरजी है, थोड़ी दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात। तो ये असल में कहाँ जाना है? बच्चों को इतना जन्नत का शौक दिलाया जाए कि बच्चे का दिल करे कि मैंने जन्नत में जाना है। हमारे बच्चे कहते हैं, हमने कभी बच्चों को ये डाला है? हमारे एक उस्ताद थे, वो कहा करते थे कि एक दिन मैंने बहुत ज्यादा बच्चे से ना जन्नत को डिस्कस किया, छोटा सा बच्चा था, कोई 4-5 साल का होगा। अब वो बच्चा अगले दिन, मैं उसको तैयार कर रहा हूँ स्कूल के लिए, तो कहता अब्बा मैंने मरना है। तो ज्यादा स्टूडेंट सारे हंस पड़े, तो वो कहते हैं आप तो हंस रहे हैं ना, सोचे मेरे दिल की क्या कैफियत हुई होगी कि छोटा सा बच्चा कह रहा है। तो उस कैफियत को फील करना, तो हमें लगता है कि मौत को जब हमने डिस्कस किया ना तो शायद उसी दिन मौत आ जाएगी। मौत उसी वक्त आनी है जब उसका टाइम है, लेकिन बताना है। मौत का डर ही तो है जो हमें सीधा रखता है। अगर हमारी जिंदगियों से मौत का डर निकल जाए, आखिरत का डर निकल जाए, तो बाकी क्या रह गया? आज जो जो कुछ हो रहा है वो आखिरत का डर निकलने की वजह से तो हो रहा है। जो जो कुछ इंसान सोच रहा है वही वही कुछ करी जा रहा है। कुछ सोचता है कि ये एथियज्म क्या है कि अल्लाह तो है ही नहीं है और जो मर्जी जो है ना वो कर लो। वो मैंने बताया था ना कि एक है एथियज्म आई हुई है आजकल, तो ऑफिस में एक, तो वहां पे डिस्कशन हो रही,
تو وہ کہتی اچھا تم لوگ تو اچھے لوگ ہی نہیں ہو، یعنی کوئی قتل کی شاید کوئی بات ہوئی تو کیا وہ وہاں پہ دو تین مرد جو بیٹھے ہوئے تھے کہہ رہی اچھا اگر اللہ کا ڈر نہ ہو تو تم لوگوں کو قتل کر دو گے؟ وہ کہتے ہیں اللہ کا ڈر ہی ہے جو ہم رکے ہوئے ہیں۔ کہتی تم تو نفسیاتی طور پہ بھی صحیح نہیں ہو، صرف اللہ کے ڈر کی وجہ سے تم گناہ سے رکتے ہو، تو اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ سے محبت کی وجہ سے تو رکنا ہے۔ اگر پتا ہو کہ ہمیں کچھ کوئی پوچھ داس نہیں ہے تو کون سیدھے رستے پہ چلے گا؟ اپنے آپ کو اچھا انسان کیوں بنانا ہے؟ اس لیے تو بنانا ہے کہ رب کے پاس جانا ہے، رب کی رضا کے لیے، رب نے مجھے بنایا اور آپ نے رب کو ہی نکال دیا اپنی زندگی سے۔ کیا انسان کی جو ہے نا عقل کام ہی نہیں کرتی ہے۔ مغرب میں بھی یہ کہتے ہیں کہ کیمروں کا کمال ہے، جنہوں نے سیدھا رکھا ہوا، سیدھا ورنہ رکھا ہوا کمال ہے، ہاں۔ کیمرے نہ ہوں تو یہ بھی اسی طرح کرے۔ تو بس ان چیزوں کو کہ کبھی سبق یہ بھی ہے کہ کبھی کسی کے پاس جائیں، کبھی کسی کے پاس فیصلہ، یہ لوگ یہی کرتے تھے تو گناہ کو کا بوجھ جو ہے نا دل پر بیٹھتا ہے تو اس کو پھر فوراً ہٹانے کی توبہ کر کے کوشش کی جائے۔ اور یہودی یہ جو تھا نا، یہ جو فیصلے کی بات آ رہی ہے، یہودی قبیلے کی ایک شادی شدہ عورت نے زنا کیا تھا، اور تورات میں ظاہر ہے شادی شدہ کی سزا رجم ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں سے شادی شدہ کی سزا رجم جو ہے نا وہیں سے پھر آگے کنٹینیو اسی کو رکھا تھا۔ تو وہ اسی لیے اللہ کے رسول کے پاس آئے کہ اگر وہ کہہ دے نا کہ وہ گدے پہ بیٹھا کے اور ان کو چکر لگوا لیں اور یہ کر لیں تو وہ تو صحیح ہے، تو اگر رجم کہیں گے نا تو پھر وہ والی سزا نہ ماننا۔ تو عبداللہ بن عباس ایک بہت بڑے یہودی عالم ہوا کرے تھے، ہوتے تھے، جو کہ مسلمان ہو گئے تھے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ تمہاری کتاب میں یہ والی سزا نہیں ہے؟ کہتے نہیں، کہتے کتاب لاؤ۔ اللہ کے رسول کہتے اب لائے کتاب، اور اوپر اور نیچے والی بات پڑھ دی، اور جو رجم والی تھی اس کو چھپا لی۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس کو بلایا، کہا کہ آپ دیکھیں کہ یہ صحیح پڑھ رہے ہیں، تو حضرت عبداللہ بن عباس نے بتایا کہ یہ رجم والی بات ہے جو یہ چھپا رہے ہیں۔ تو ایسے وہ کیا کرتے تھے، پیغمبر کے پاس فیصلہ معلوم کرنے جاتے اور اپنی مرضی کا فیصلہ بھی چاہتے تھے، پھر ان کی مرضی کے مطابق نہ ہوتا تو پھر جو ہے نا مانتے نہیں۔ تو تم لوگوں سے مت ڈرنا اور مجھی سے ڈرتے رہنا، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑی سی قیمت نہ لینا۔ اور جو اللہ کے نازل فرمائے ہوئے احکامات کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو ایسے ہی لوگ کافر ہیں۔ اور ہم نے ان لوگوں کے لیے تورات میں یہ حکم لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، اور ناک کے بدلے ناک، اور کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت، اور سب زخموں کا اسی طرح قصاص ہے، یعنی بدلہ ہے۔ لیکن جو شخص بدلہ معاف کر دے وہ اس کے لیے کفارہ ہوگا، یعنی جو مظلوم ہے اس کے بھی تو گناہ ہوں گے نا، تو اگر وہ معاف کر دے گا تو اس کے گناہ بھی معاف کر دیں گے قیامت کے دن پھر۔ اور جو اللہ کے نازل فرمائے ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ دے تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں۔ تو اللہ کی کتاب کی حفاظت جو ہے وہ کیسے ہو سکتی ہے؟ صرف اس پر عمل کرنے سے ہی ہو سکتی ہے۔ اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ اس قرآن کی ہم حفاظت کریں تو اس کو اپنے عمل کے اندر ڈھال لیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ جی کہہ رہے ہیں نا کہ یہ تورات میں یہ سب کچھ لکھا ہوا تھا۔ اب وہ لوگ کیا کرتے تھے، بنو نذیر کا قتل ہو جاتا تو بنو قریظہ سے تو قصاص لیا جاتا، اور بنو قریظہ کا قتل ہو جاتا تو دیت لی جاتی، یعنی اپنے اپنے قبیلوں کے مطابق جو ہے نا اپنے اپنے انہوں نے فیصلے رکھے ہوئے تھے۔ تورات کے قانون کو بھی انہوں نے بدل دیا ہوا تھا۔ اور ان پیغمبروں کے بعد انہی کے قدموں پر ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا جو اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی تصدیق کرتے تھے، اور ان کو انجیل عنایت کی جس میں ہدایت اور نور ہے۔ ہدایت اور نور کا کیا مطلب ہے؟ ہدایت اور نور تورات میں بھی ہے اور انجیل میں بھی ہے، اور ہمارے پاس کون سی کتاب ہے؟ اس کو بھی اللہ نے نور بنا کر بھیجا، اس کو بھی ہدایت بنا کر بھیجا، ہمارے سارے شک و شبہات کو دور کرنے والی یہ کتاب ہے۔ تو جب ہم اس کتاب کے نزدیک آتے ہیں نا تو پھر اندھیرے ہم سے دور جاتے ہیں، پھر ہماری کنفیوژن دور ہو جاتی ہے، اور ایسی کتاب جو دلوں کو روشن کر دیتی ہے۔ تو یہی دو صفات جو ہے نا تورات اور انجیل کے اندر بھی تھی اور قرآن میں بھی ہے۔ تو اور تورات کو جو اس سے پہلی کتاب ہے تصدیق کرتی ہے، اور متقیوں کو راہ بتاتی ہے اور نصیحت کرتی ہے۔ اور اہل انجیل کو چاہیے کہ جو احکام اللہ نے اس میں نازل فرمائے ہیں اس کے مطابق حکم دیا کریں، اور جو اللہ کے نازل کیے ہوئے احکام کے مطابق فیصلہ نہ دے گا تو ایسے ہی لوگ نافرمان ہیں۔ تو جب انسان
کتاب کے مطابق فیصلے کرتا ہے نا اپنی زندگی کے اندر، تو پھر یہ کتاب نعمت بن جاتی ہے، اور اگر نعمت کو ٹھکرا دیا جائے تو پھر دنیا کے فائدے بھی نہیں ملتے، پھر انسان دنیا میں بھی پریشان ہی رہتا ہے، چاہے سب کچھ ہو پھر بھی پریشان ہی ہے، پھر بھی اوپر کی طرف ہی دیکھ رہا ہے۔ اور اے پیغمبر، ہم نے آپ پر سچی کتاب نازل کی ہے جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، یعنی حق لے کر یہ کتاب آئی ہے جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ان سب پر مشتمل اور ان کی محافظ و نگران ہے۔ تو جو حکم اللہ نے نازل فرمایا ہے اس کے مطابق ان کا فیصلہ کرنا، اور حق جو تمہارے پاس آ چکا ہے اس کو چھوڑ کر ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا۔ ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک دستور اور طریقہ مقرر کیا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایک ہی شریعت پر کر دیتا، مگر جو حکم اس نے تم کو دیے ہیں وہ کس لیے دیے ہیں کہ وہ تمہاری آزمائش کرنا چاہتا ہے۔ تو کیا کرنا ہے پھر آزمائش کے لیے؟ نیک کاموں میں دوڑ دھوپ کرو، تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر جن باتوں میں تم کو اختلاف تھا وہ تم کو بتا دے گا۔ تو یہ ساری نعمتیں پھر ہمیں کیوں دی ہوئی ہیں؟ لیبلواکم، تاکہ تمہیں آزمایا جائے۔ آزمایا کیسے جا رہا ہے؟ کسی کو نعمت دے کے آزما رہا ہے، کسی کو لے کے آزما رہا ہے، اور قرآن کی نعمت جو اس کو سمجھے گا، عمل کرے گا، اس کے لیے پھر یہ نعمت بن جائے گی۔ یہ نہیں ہے کہ رمضان میں اس کو اٹھایا، مٹی جھاڑی، غلاف جھاڑا اور پورے قرآن پڑھ لیا 2-3 بار، اور پھر اس کو پیک کر کے غلاف میں، پیاری سے غلاف میں پیک کر کے پھر اس کو جو ہے نا اونچا کر کے رکھ دیا۔ سوچیں اگر آپ اپنے بچے کو کوئی دیں، تحفہ دیں بڑا پیاری سی پیکنگ میں کر کے، اور اگلے دن آپ دیکھیں کہ وہ اس نے ڈسٹ بن میں پھینکا ہوا ہے، اس کو پسند ہی نہیں آیا، دوبارہ دیں گے؟ ہم اپنے اللہ نے جو ہمیں تحفہ دیا ہے اس کے ساتھ کیا حال کر رہے ہیں؟ کتنا وقت لگاتے ہیں، کتنی جان مارتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے، اور عمل میں تو جان لگتی ہی لگتی ہے، عمل آسانی سے نہیں ہوتا، بڑا مشکل ہے عمل کرنا، اپنے آپ کو روز مارنا پڑتا ہے، روز اپنے ساتھ جنگ کرنی پڑتی ہے، پھر کہیں جا کے عمل جو ہے نا وہ ہوتا ہے۔ سردی میں کوئی بستر سے نکلنا آسان کام ہے نماز کے لیے؟ کتنی پہلے اپنے آپ کو منانا پڑتا ہے نا۔ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں جو فوراً بستر سے نکل کے وضو کی طرف بھاگتے ہیں، ورنہ پہلے تو اپنے آپ کو منانا پڑتا ہے کہ 5-10 منٹ منانا ہے، بھائی اٹھ جاؤ نکل جا، نماز کا ٹائم ہو گیا، پھر کہیں نکلا جاتا ہے۔ اور یہ جو شرعتم و منہاجن کے 2 الفاظ جہاں پہ آئے ہیں نا، شرع ہوتا ہے صاف راستہ، عربی میں وہ راستہ جو پانی کی طرف لے جائے، اور دستور یعنی زندگی کو گزارنے کا طریقہ، اور منہج روشن اور واضح راستہ ہوتا ہے، یعنی منہج ہمیں بتاتا ہے کہ کس طرح کام کرنا ہے، طریقہ کیا ہوگا، اور شریعت ہمیں بتاتی ہے کہ کرنا کیا ہے، جو کرنا ہے وہ کیسے کرنا ہے، وہ ہمیں منہج بتائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارے جو مختلف پیغمبر، مختلف کتابیں، مختلف قومیں، مختلف مزاج جو رکھیں، یہ سب آزمائش کے لیے ہی رکھے ہوئے ہیں۔ اور پھر ہم تاکید کرتے ہیں کہ جو حکم اللہ نے نازل فرمایا اسی کے مطابق ان میں فیصلہ کرنا، اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا، اور ان سے بچتے رہنا کہ کسی حکم سے جو اللہ نے آپ پر نازل فرمایا ہے یہ آپ کو بہکا نہ دے، اور اگر یہ نہ مانے تو آپ جان لیں کہ اللہ چاہتا ہے کہ ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے ان پر مصیبت نازل کرے، اور اکثر لوگ تو فاسق ہیں، یعنی نافرمان، حدوں سے نکلنے والے ہیں۔ جب اسلام مغلوب ہوتا ہے نا تو پھر جاہلیت دنیا پہ چھا جاتی ہے۔ آج معاشرے میں جاہلیت نظر آتی ہے، طاغوت کو خوش کرنے کے لیے سارے کام ہو رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی والے کام، شریعت کے مقابلے میں دنیا امپورٹنٹ، سنتوں کے مقابلے میں ہندوؤں کی رسمیں جو ہے نا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ بار بار جو ہے جھنجھوڑتے ہیں، جو اسلام سے باہر ہوگا وہ جاہل ہے، جو اسلام کو نہیں مانتا وہ جاہل ہے۔ ہم اپنے آپ کو جاہل سمجھیں گے تو دین سے جڑیں گے نا، اپنے آپ کو جاہل سمجھیں گے، ہم تو کہتے ہیں ہم کاری صحیح رہے ہیں، ہم تو ہیں ہی صحیح، ہمارے سے زیادہ تو عقل ہی کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو سب سے بڑا اللہ کا دشمن وہی ہے جو اسلام میں جاہلیت کا طریقہ جو ہے وہ رائج کرتا ہے۔ تو جس نے سب سے پہلے یہ مسلمانوں میں یہ مہندیاں اور مائیوں لائے اس کا کیا حال ہوگا؟ پھر قرآن کے ساتھ ایک اور ظلم کہ سیکھنا تو نہیں ہے، اس دلہن کو قرآن ہی سکھا دیتے تو شاید آخری جو اپنی زندگی جو ہے نا اپنا سلیقہ طریقہ کوئی ذمہ داری کو سمجھ لیتے، وہ سر پہ رکھنا ہے ہم نے قرآن، سائے میں دلہن کو گزار دیں۔ یہ کس نے کیا تھا کام؟ یہ اللہ کے رسول نے کیا ہے؟ اپنی بیٹیوں کو ایسے رخصت کیا ہے؟ یہ ہندو کام کرتے ہیں، گیتا کو رکھتے ہیں،
اپنے سر کے اوپر، اور ہم اب گیتا تو نہیں رکھ سکتے تھے نا جو ان کی کتاب ہے. اسی کیا سانو تے اپنی کتاب ہونا تو بھی زیادہ محبوب ہے تے اسی اپنے قرآن نہیں رکھ لیتے. وہ اسی طرح ایک واقعہ ہے نا، ایک شادی ہال میں، اب وہ آئی بےچارے دلہن والے اور گھر سے قرآن لانا وہ بھول گئے، اور ہال میں بھی نہیں تھا قرآن. انہوں نے کیا ذرا ذرا بھجی، ذرا فٹافٹ مسجد چ قرآن پھڑ کے لے آئی. وہ اب گیا ادھر مولوی صاحب کے پاس، تو اس کو کہا کہ مولوی صاحب تھوڑی دیر کے لیے قرآن دے دے. انہوں نے وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا اچھا دیتا ہوں. انہوں نے غلاف میں اچھی طرح بند کر کے دے دیا کہ یہ لیں اور مجھے واپس دے دینا ذرا. کہتے اچھا دے جاؤں گا. گئے سر پہ قرآن رکھا اور رخصتی ہو گئی، مووی شووی بن گئی، اور جا کے مولوی صاحب آپ کا بہت شکریہ. کہتے آپ نے اس کو کھول کے دیکھا؟ کہتے نہیں. کھولا تو اندر عام انہوں نے ایک بک ڈال کے دے دی ہوئی تھی. انہوں نے کہا قرآن اس لیے ہے کہ سائے کے نیچے سے گزرنا ہے، سائے کے نیچے سے گزارو اور زندگیاں بالکل بیسٹ پرفیکٹ گزر جائیں گی. اور یہ سکھانا تھا ان کو قرآن، تاکہ پتہ چلے کہ آگے تقویٰ ہوگا تو زندگی آسانی سے گزرے گی. وہ تو سکھایا نہیں، نہ سیکھنے کا دل کرتا ہے نہ پڑھنے کو دل کرتا ہے، نمازیں تک بھی نہیں پڑھی جا رہی. اور پھر جو لڑائیاں جھگڑے ہوں تو پھر کہتے ہیں لڑکی بری ہے، لڑکی والے کہتے ہیں کہ لڑکا برا ہے. یہ پتہ نہیں کہ دین ہے ہی نہیں ہے اندر، تو دین کے بغیر کیا بنے گا پھر. تو اللہ کی دشمنی، اللہ کے دشمنوں سے بچنا چاہیے. اللہ کی دشمنی کرنے سے بھی انسان اپنے آپ کو ہم محفوظ فرمائے، ورنہ کیا ہوگا. اللہ نے ان کو کہا کہ جو تورات اور انجیل کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ ظالم ہے، کافر ہے، فاسق ہے. تو ہم اپنے آپ کو ادھر سے نکال لیں، اسی کی جگہ پہ ہم قرآن کو رکھیں کہ جو قرآن کے مطابق نہ فیصلہ کرے. فیصلہ کرنے کا کیا مطلب ہے کہ اس کے مطابق نہ چلے، تو وہ بھی ظالم، کافر اور فاسق ہے. پھر اسی کیٹیگری میں وہ بھی آ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان سب کیٹیگری سے ہمیں محفوظ رکھے. اللہ کی حدود کی ہم حفاظت کرنے والے بن جائیں. ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ کی حدود میں سے ایک حد کو جب قائم کیا جاتا ہے تو 3 دن بارش کرنے جتنا فائدہ پہنچتا ہے. یعنی پانی ذخیرہ ہو جاتا ہے، فصلیں پک جاتی ہیں. آج پانی نیچے چلا گیا نا ہمارے گناہوں کی وجہ سے. کبھی ہم نے سوچا ہے کہ یہ پانی جو زمین میں نیچے جا رہا ہے شاید میرے گناہ کی وجہ سے ہے؟ ہمارے کا ورڈ بھی نہ ہم یوز کریں، اپنے اوپر دیکھیں. آپ کو یاد ہوگا نا جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے وہ ہینڈ پمپ ہوتے تھے، اور وہ کتنی جلدی سے وہ آدمی ہاتھوں کے ساتھ ہی کھود کھاد کے وہ پانی نکل آتا ہوتا تھا. آج پانی نکالنے کے لیے موٹر جب لگتی ہے کتنا ڈیپ ڈاؤن، کتنے فٹ بڑھتا جا رہا ہے. جب بھی آپ نیا بور کرواتے ہیں نیچے مزید پانی گیا ہوتا ہے. تو یہ کیوں ہے؟ کبھی ہم سوچتے نہیں ہیں. ہائے اللہ، اللہ معاف کرے بس. ہاں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے. افا حکم الجاہلیت یبغون، آیت نمبر 50. تو کیا یہ زمانہ جاہلیت کے حکم کے خواہش مند ہے؟ زمانہ جاہلیت کیا؟ جو غیر اسلامی، اسلام آنے سے پہلے کا جو ماحول تھا، غیر اسلامی جاہلیت والا ماحول، جس کو لوگ کہتے ہیں میجورٹی از اتھارٹی. تو غلط اصول کو اپنا کے جو ہے نا وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو میجورٹی اتھارٹی ہو سکتی ہے؟ وہ ہے نا، ایک دفعہ حضرت عمر طواف کر رہے تھے خانہ کعبہ کا، تو ان کے آگے آگے ایک بدو جا رہا تھا اور وہ کہہ رہا تھا اللہ مجھے تھوڑوں میں کر دے، اللہ مجھے تھوڑوں میں کر دے. تو حضرت عمر کہتے ہیں یہ کون سی دعا مانگ رہے ہیں؟ کہتے ہیں آپ کو نہیں پتا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے قلیلم ما یشکرون، تھوڑے ہیں جو شکر کرتے ہیں، تھوڑے ہیں جو اللہ کی بات مانتے ہیں، تھوڑے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں. تو تھوڑے ہی ہیں جو اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اللہ ان میں سے ہمیں کر دے. وہ بعض علماء نے نا وہ بدوؤں کے کال کے بارے میں بڑی ریسرچز کی ہوئی ہیں، ایک بک بھی لکھی ہوئی ہے. سنا تھا اتنی پیاری وہ ان کی باتیں. ایک دفعہ ایک کہتے ایک بدو کہتا ایک بدو دعا کر رہا نا، اللہ تو سارے نو معاف تے کرنا ہے، نیکاں نو تے تو بڑے درجے دینے نے، اللہ تو مینوں معاف کر کے بخا، پھر پتہ لگے گا تو واقعی بڑا رحیم ہے. تو ایسا ریلیشن اللہ تعالیٰ سے بنایا جائے، اللہ ٹھیک ہے میں گناہ گارہ ہے تے تیری بندی نا، اللہ تو مینوں بھی معاف کر دے. آمین آمین. تو ساری شریعت کے پابند جو ہے نا وہ کم ہی لوگ ہیں. کوئی نماز پڑھ لے گا تو روزہ نہیں رکھتا، کوئی روزہ رکھ رہا ہے تو اسے زکوٰۃ اور نماز کی فکر نہیں ہے، کوئی یہ سارے کام کر رہا ہے تو اسے پردے کی فکر نہیں ہے، کوئی حقوق اللہ دے رہا ہے تو حقوق العباد نہیں دے رہا. تو کم ہی لوگ ہیں جو پوری شریعت پہ عمل کرنے والے ہیں اور جو یقین رکھتے ہیں کہ ان کے لیے اللہ سے اچھا حکم کس کا ہے. اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور جو تم میں سے ان کو دوست بنائے گا تو وہ پھر انہی میں سے ہوگا. بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. تو جن لوگوں کے دلوں میں
नफाक की बीमारी है, तुम उनको देखोगे कि इनमें दौड़ दौड़ कर मिले जाते हैं, कहते हैं कि हमें डर है कि कहीं हम पर जमाने की गर्दिश ना आ जाए, हमने इसीलिए बेच दे दी क्योंकि हमें अमेरिका जो है वो तोरा बोरा बना देगा, हमें गार के जमाने में पहुंचा देगा, तो इसलिए अपना सारा कुछ जो है ना उनको उनके सुपुर्द कर दिया। अल्लाह का खौफ नहीं रखना, लोगों का खौफ रखना है। सो अनकरीब अल्लाह फतह भेजे या अपने हाथ से कोई और अमर नाजिल फरमाए, फिर ये अपने दिल की बातों पर जो छुपाया करते थे पशेमान होकर रह जाएंगे। मुसलमानों को कोई फतह मिले, जैसे फतह मक्का हुई, ये आम कुछ भी हो, तब भी जाहिर है मुनाफिकों को बड़ा हुआ था, अफसोस होता था। अब भी मुसलमानों को कोई भी फतह मिलती है तो जो मुनाफिक हैं या जो गैर मुस्लिम हैं उनके तो दिल जो है ना वो कट ही जाते हैं बेचारों के। और उस वक्त मुसलमान ताज्जुब से कहेंगे कि क्या ये वही हैं जो अल्लाह की सख्त सख्त कस्में खाया करते थे कि हम तुम्हारे साथ हैं, इनके अमल जाया गए और वो खसारे में पड़ गए। तो दुनिया की हकीकत क्या है ये हमने सोचना है। जब हम मर जाएंगे तो क्या चीज मेरी होगी, क्या चीज मेरे साथ जाएगी। जो आज इस घर की सफाइयां करके महंगे महंगे शो पीस ला ला कर रखते हैं, और उसको मैं खुद साफ करूंगी, मेड को नहीं करने देना क्योंकि वो तोड़ देगी, तो टाइम तो लगेगा ना फिर इन चीजों पे। तो किस काम आएंगे फिर सारा कुछ। जब गए बाजार इतने इतने बर्तन उठा के ले आए, और वो बर्तन यूज कब होने हैं, कितने को बर्तन एक घर के लिए यूज होने के लिए चाहिए होते। शौक होता है ठीक है, लेकिन उस शौक को, जो शौक यहाँ पे ज्यादा फायदेमंद नहीं, उनको आहिस्ता 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 कम करने की कोशिश करनी चाहिए। वरना क्या होगा, टोटल खसारा है। अल्लाह ताला हमें हर तरह के खसारे से महफूज रखे। और ज्यादा जरूरी क्या चीज है कि अल्लाह की पुकार पर लब्बैक कहने वाले हम बन जाएं, उसकी खातिर गलत कामों को छोड़ने वाले हम बन जाएं, और अच्छे दोस्तों को, अच्छे इंसानों के साथ हमारी सोबतें हों। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है कि इंसान अपने दोस्त के दीन पर होता है। तो अपने दोस्तों को देख लिया जाए, दीन से मोहब्बत करने वाले हैं या दीन से दूर करने वाले हैं। हमारी सोबतें हमें बता देती है कि किन लोगों के अंदर बैठ के, किन लोगों के साथ बैठ के मजा आता है। वैसी ही सोच है, चाहे हम ऊपर से दीन वाले बने हुए हैं, अपने अपना जायजा लें कि हमें किन सोबतों में बैठ के मजा आता है। असल में हम वैसे ही हैं। हाँ, लिबादे ओढ़े हुए हैं वो और बात है। ऐ ईमान वालो, अगर कोई तुम में से अपने दीन से फिर जाए तो अल्लाह ऐसे लोग पैदा करेगा जिनको वो दोस्त रखेगा और जिसे वो दोस्त रखे, और मोमिनों के हक में नरमी करें और काफिरों से सख्ती से पेश आए। अल्लाह की राह में जिहाद करें और किसी मलामत करने वाले की मलामत से ना डरें। यानी कोई बातें करता है तो नेक काम छोड़ दिया जाए। अल्लाह कहता है फिर तुम नहीं कर रहे तो किसी और को ले आऊंगा। और फिर अल्लाह लाता भी है ना, कैसे कैसे गैर मुस्लिम है, यहूदियों में से भी और नसारा में से भी। जब हम सुनते रहते हैं कि जो मुसलमान हो गए हैं, और फिर वो कितना दीन का काम कर रहे होते हैं जितना हम नहीं कर रहे हैं, तो काम तो अल्लाह ने लेना है, तो क्यों ना हम ही कोशिश कर ले। तो दीन का काम तो रुका नहीं रहना है, ये तो इंशाल्लाह गालिब आकर ही रहना है। ये अल्लाह का फजल है, वो जिसे चाहता है देता है, और अल्लाह बड़ी वुसअत वाला, जानने वाला है। तो ईमान वालों की सिफात है, दीन पर इस्तकामत रखते हैं, अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, मोमिनों से मोहब्बत करने वाले होते हैं, काफरों के साथ शदीद होते हैं, दीन के लिए दौड़ धूप करने वाले होते हैं, और मलामत करने वाले की मलामत से नहीं डरते। तो हमने दीन को क्या समझा, सिर्फ नमाज रोजा। कभी ये सोचा ही नहीं कि अल्लाह से मोहब्बत करनी कैसे है, ईमान वालों से मोहब्बत कैसे करनी है। तुम्हारे दोस्त तो अल्लाह और उसके पैगंबर और मोमिन लोग ही हैं। वो कौन से हैं वो लोग, अल्लाह ने उनकी सिफात बता दी है कि जो नमाज को कायम करते हैं और ज़कात अदा करते हैं और अल्लाह के आगे झुके हुए लोग हैं। अब झुके हुए का क्या मतलब है कि अपने रवैयों में झुके हुए हैं, बंदों के साथ सलूक में झुके हुए हैं, हर हुक्म पे लब्बैक कहने वाले हैं, आजिज़ी करने वाले हैं। और जो शख्स अल्लाह और उसके पैगंबर और ईमान वालों से दोस्ती करेगा तो वो अल्लाह की जमात में दाखिल होगा, और अल्लाह की जमात ही गलबा पाने वाली है। तो अल्लाह और रसूल की दोस्ती कामयाबी का जरिया है, गलबे का सबब है। जो अल्लाह से मोहब्बत करता है वो अल्लाह के दुश्मनों से कैसे मोहब्बत कर सकता है। हम लोग अपनी माँ के दुश्मन, अपने बाप के दुश्मन से नहीं मोहब्बत करते, उनको देखना और जो है ना पसंद नहीं करते, उससे मिलना पसंद नहीं करते। और अल्लाह रसूल के दुश्मनों से इतनी मोहब्बत के उनके जैसा लाइफस्टाइल अपना के जो है ना वो इंसान बैठ जाए। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिसाल हमारे सामने है कि अपना खानदान, अपना बाप, अपना घर, कबीला, मुल्क सब कुछ छोड़ दिया। किसके लिए छोड़ा था, अल्लाह ताला के लिए। और अल्लाह ने फिर क्या खिताब दिया, खलीलुल्लाह का खिताब दिया। हज जुमरे की सुन्नतें उनके नाम नाम पे जो है आ गई। तो अपनी कंपनी को हम देखें, अल्लाह से डरने वालों की है या
شریعت کا یا اسلام کا یا اسلام کی سزاؤں کا مذاق اڑانے والی ہے۔ آیت نمبر 57، اے ایمان والو، جن لوگوں کو تم سے پہلے کتابیں دی گئی تھیں ان کو اور کافروں کو جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل بنا رکھا ہے ان کو دوست نہ بناؤ۔ تو کافروں نے تو مذاق اڑانا ہی اڑانا ہے، مسلمان آج مذاق اڑا رہے ہیں عمل نہ کر کے بھی، اور ایسی ایسی باتیں ڈسکس کر کر کے جو ہے نا وہ مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں۔ جنت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، حوروں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، جہنم کا اڑایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ اور مومن ہو تو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور جب تم لوگ نماز کے لیے اذان دیتے ہو تو یہ اسے بھی ہنسی اور کھیل بناتے ہیں، یہ اس لیے کہ سمجھ نہیں رکھتے، عقل نہیں ہے ان لوگوں میں۔ تو خصوصی طور پہ جو اسلامی شاعر کا مذاق اڑایا جاتا ہے نا، یہ بہت ناپسندیدہ چیز ہے۔ بعض مسلمان بھی اذان کی آواز سے بھاگتے ہیں، حالانکہ اذان کی آواز سے کون بھاگتا ہے؟ شیطان بھاگ جاتا ہے۔ سجدوں سے بھی شیطان بھاگتا ہے، اور جب مسلمان سجدوں سے بھاگتا ہے وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے۔ آیت نمبر 59، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اہل کتاب تم ہم میں برائی ہی کیا دیکھتے ہو، سوائے اس کے کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اس کتاب پر جو ہم پر نازل ہوئی ہے، اور اس پر جو کتابیں پہلے نازل ہوئی اور ان پر ایمان لائے ہیں، اور تم میں اکثر بد کردار ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہیں بتاؤں، اور میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اللہ کے ہاں اس سے بھی بدتر انجام پانے والے کون لوگ ہیں۔ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی اور وہ جن پر غضبناک ہوا۔ کن پر غضبناک ہوا تھا؟ یہودیوں پر، اور جن کو ان میں سے بندر اور سور بنا دیا، اور جنہوں نے شیطان کی پرستش یعنی طاغوت کی پرستش کی۔ ہر وہ چیز جو سرکش ہو اور اللہ کی عبادت سے روکے وہ طاغوت ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کا برا ٹھکانہ ہے اور وہ سیدھے رستے سے بہت دور ہیں۔ یہ جو سبت کا قانون جب انہوں نے توڑا تھا نا، تو تب اللہ تعالیٰ نے ان کو سور اور بندر بنا دیا تھا۔ اب امت مسلمہ میں شکلیں تو نہیں بدلیں گی، لیکن شکل کی بجائے کردار بدل گیا، دل بدل گیا۔ تو یہ بھی وہی بدلی ہوئی شکلیں ہیں کہ جب سوچ انسان کی جانوروں جیسی ہو جائے، جانوروں کے جیسے کام کرنا انسان شروع کر دیتا ہے۔ سور کی سوچ گندی سوچ ہے نا، ویسی انسان کی سوچ بن جائے تو کیا فرق رہ گیا سور میں اور انسان میں؟ تو اللہ کی محبت اور اللہ کے دشمنوں کی محبت ایک دل میں نہیں جمع ہو سکتی۔ جب اذان سنیں تو اپنے کام چھوڑیں، اور تاکہ پروو ملے کہ مجھے اذان سے محبت ہے۔ اور اذان جب ہونے بھی لگے تو کیا ہے، ٹی وی لگا ہو، موبائل ہو، تو والیوم کم کر دیتے ہیں، حالانکہ کرنا کیا ہے، خاموش ہونا ہے، اذان کا جواب دینا ہے، اور پھر دعا پڑھنی ہے۔ جو وہ جواب دیتا ہے، دعا پڑھتا ہے، اس کے لیے کیا ہے، شفاعت۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ میں شفاعت کروں گا اس کی، اور اتنا بڑا کام ہے، اور اس کے لیے ہم 5 منٹ کے لیے رک کے جو ہے نا وہ نہیں پڑھ سکتے۔ اذان کا جواب دینا سیکھنا چاہیے، دعا یاد کرنی چاہیے ہمیں۔ تو اذان اور اقامت کے درمیان میں پھر دعا قبول بھی ہوتی ہے۔ تو اس وقت جو ہے نا اذان کے 15 منٹ کے بعد تقریباً جو ہے نا جماعت ہوتی ہے مسجد میں۔ تو یہ جو اذان کے بعد 10-15 منٹ ہے، دعائیں اپنی مانگ لیں، چلتے پھرتے چاہے مانگ لیں، کوئی کام کر رہے ہیں کچن میں یا کہیں بھی، وہاں پہ مانگ لیں کہ جو دعا مانگنی ہے، کہ قبولیت کا ٹائم ہے۔ اور جب یہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، حالانکہ کفر لے کر آتے ہیں اور اسی کو لے کر جاتے ہیں، اور جن باتوں کو یہ چھپاتے ہیں اللہ ان کو خوب جانتا ہے۔ اور تم دیکھو گے کہ ان میں اکثر گناہ اور زیادتی اور حرام کا کھانے میں جلدی کر رہے ہیں، بے شک یہ جو کچھ کرتے ہیں برا ہے۔ یعنی اگر اندر دین کی غیرت ہوتی تو پھر ایسا کام ہی نہ کرتے۔ اب جس کے اندر دین کی غیرت ہوتی ہے وہ نہ کبھی دین کا مذاق اڑاتا ہے، نہ ہی اس کے احکامات کو رد کرتا ہے، بلکہ خوش ہو کے اس کام کو کرتا ہے۔ تو جب نیت ہی اچھی نہیں ہوتی تو پھر رسول کی مجلس سے بھی لوگ بے فیضی اٹھ جاتے ہیں۔ اور اپنی اپنی نیتوں کو ہمیں بھی دیکھنا چاہیے۔ جب ہم گھر سے نکلتے ہیں تو کیا نیت ہوتی ہے ہماری، ہم کیا چاہتے ہیں، کیوں اس محفل میں آئے، کس کو راضی کرنے کے لیے آئے۔ اللہ ہی ہمارا مقصد ہونا چاہیے، بس اللہ کی رضا ہی ہونی چاہیے مقصد میں۔ بھلا ان کے مشائخ اور علماء گناہ کی باتوں اور حرام کھانے سے منع کیوں نہیں کرتے؟ بلا شبہ وہ بھی برا کرتے ہیں۔ اور جہود کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ گردن سے بندھا ہوا ہے، نعوذ باللہ، یعنی اللہ بخیل ہے، انہی کے ہاتھ باندھے جائیں، اور ایسا کہنے کی وجہ سے ان پر لعنت ہو۔ اللہ کا تو ہاتھ بندھا ہوا نہیں ہے، بلکہ اس کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، اور جس طرح اور جتنا چاہتا ہے خرچ کرتا ہے،
اور یہ کتاب جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل ہوئی ہے، اس سے ان میں سے اکثر کی شرارت اور انکار اور بڑھے گا، اور ہم نے ان کے آپس میں عداوت اور بغض قیامت تک کے لیے ڈال دیا ہے۔ یہ جب لڑائی کے لیے آگ جلاتے ہیں اللہ اس کو بجھا دیتا ہے، اور یہ ملک میں فساد کے لیے دوڑتے پھرتے ہیں، اور اللہ فساد کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ یعنی اللہ تو فساد کرنے والوں کو ڈھیل دیے جا رہا ہے، کر لو جتنی دیر کر سکتے ہو۔ تو علماء جو ہے نا، جب یہ کام ان کے علماء یہی کرتے تھے کہ کہا نہیں مانا تو پھر ٹھیک ہے، انہی کے ساتھ انہی کی میٹنگ میں انہی کے ساتھ کھانوں میں شامل ہو رہے ہیں۔ تو واضح کس نے کرنی تھی باتیں تو علماء نے ہی بتانی ہوتی ہیں۔ جب علماء ہی یہ کام کرنے لگ پڑے تو پھر اور کون بتائے گا؟ جمعے کے خطبات میں ساری چیزیں واضح ہونی چاہیے۔ اللہ کی بتائی ہوئی واضح سزاؤں کے متعلق گناہوں کو کلیئر کیوں نہیں کیا جاتا ہے؟ کتنے لوگ جمعے میں ہوتے ہیں، نوجوان بھی جو نماز نہ پڑھے جمعہ پڑھنے تو جاتا ہی ہے، اس کا ایمان سلامت ہے تو رشوت اور دھوکہ دہی دینے والوں کے لیے جو وعیدیں آئی ہیں وہ، یا زنا کی جو ہے آنکھوں کانوں کا زنا جو بھی ہے، اس کے لیے جو ہیں وہ کیوں نہیں بتائی جاتی وہاں پہ، تاکہ نوجوان سنیں، نوجوانوں کو جو ہے نا اثر ہو۔ بلکہ وہ ایک ماں بلکہ بتا رہی، وہ کہتی کہ میرا بیٹا گیا ایک جگہ نماز پڑھنے، وہاں پہ مولوی صاحب نے پتہ نہیں کس چیز کی فضیلت بتائی، پتہ نہیں جمعہ کی یا کس کی، تو وہ بیٹا کہتا اب تو میں نے نماز نہیں پڑھنی، میں تو جمعہ پڑھا ہے، اتنی اس کی فضیلت ہے، آج میں نے وہ حاصل کر لی ہے۔ تو فضیلتیں بتاتے رہیں، اور ساتھ جو وعیدیں اور وعدے جو ہیں ان کی طرف اگر توجہ ہی نہ ہو تو بالکل غلط سائڈ پہ پھر ٹریک پہ انسان چلا جاتا ہے نا۔ اور اس لیے پھر سارا کچھ ہی جو اللہ تعالیٰ نے بیان، تو رسول اللہ کی ساری باتیں جو ہے نا وہ بیان کی جائیں۔ تو یہودی دیکھیں اتنے بدتمیز تھے، کیا اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں، انسان اپنے ابا کو یہ والے الفاظ نہ، ابا سے پیسے مانگے اور ابا نہ دے تو انسان ابا کو یہ الفاظ نہیں کہہ سکتا، اور وہ اللہ کے لیے یہ والے الفاظ جو ہے نا وہ یوز کر رہے ہیں، استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ تو بخل سے پاک ہے، اور بخاری کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اس کے تو دونوں ہاتھ بھرے ہوئے ہیں، دن رات دے رہا ہے ہمیں، اس کے تو دونوں ہاتھ بھرے ہوئے ہیں۔ آگے ہے آیت نمبر 65۔ اور اگر اہل کتاب ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ان میں سے ان کے گناہ کو، تو ہم ان سے ان کے گناہوں کو دور کر دیتے اور ان کو نعمت کے باغوں میں داخل کرتے۔ تو انہوں نے بھی تقوی نہیں اختیار کیا، نہ ایمان لائے، یعنی گناہ و سرکشی اگر وہ چھوڑ دیتے تو آج مسلمانوں کو بھی یہی لگ رہا ہے کہ شریعت آ گئی تو زندگی بڑی تنگ ہو جائے گی۔ اہل کتاب نے بھی اسی ڈر کی وجہ سے شریعت کو قائم نہیں کیا تھا، اور بالکل آئینہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ ہمیں دکھا رہے ہیں، انہی کا آئینہ جو ہے نا وہ بنے ہوئے ہیں۔ آج نہ مسلمان سدھر رہے ہیں، نہ نافذ کر رہے ہیں شریعت کو، بس ذہن میں کیا ہے کہ انجوائمنٹ، انٹرٹینمنٹ، سیلیبریشنز، بس یہی چیزیں ذہن میں ہیں، تو اس لیے شریعت پھر بوجھ لگنا شروع ہو جاتی ہے انسان کو۔ اور اگر وہ تورات اور انجیل اور جو اور کتابیں ان کے رب کی طرف سے ان پر نازل ہوئی ان کو قائم رکھتے تو ان پر رزق بارش کی طرح برستا کہ اپنے اوپر سے اور پاؤں کے نیچے سے کھاتے، اور ان میں کچھ میانہ رو، اعتدال پر بھی قائم لوگ ہیں، اور بہت سے ایسے ہیں جن کے اعمال برے ہیں۔ اے پیغمبر، جو ارشادات آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل ہوئے ہیں وہ سب لوگوں کو پہنچا دیجئے، اور اگر ایسا نہ کیا تو آپ اللہ کا پیغام پہنچانے میں قاصر رہے، یعنی پھر پیغمبری کا فرض نہیں ادا کیا، اور اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے رکھے گا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں جو تقریباً 1,40,000 کے قریب لوگ تھے ان سے کیا پوچھا تھا؟ کیا پوچھا تھا؟ کیا میں نے سب کا پہنچا صحیح دیا؟ پیغام کرا کیا میں نے اسی لیے پوچھا تھا نا، گواہی لی تھی لوگوں سے، 3 بار پوچھا تھا، تو انہوں نے تو پہنچا دیا۔ اپنے خلاف بھی کوئی بات ہوئی تو وہ بھی اللہ کے، وہ بھی وہی ہے، قرآن مجید کے اندر ہے۔ اللہ کے رسول کو کوئی یاد نہیں تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کس طرح کہا ہے، کیونکہ رسول ہے، اور اللہ تو اللہ ہے، اللہ کس طرح بھی کہہ سکتا ہے، ہم نہیں کہہ سکتے رسول کے بارے میں کوئی ایسا لفظ ہم نہیں کہہ سکتے کہ جو غلط ہے، ہاں اللہ سب سے اوپر ہے۔ تو شریعت کے احکامات پورے کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ برکتیں آتی ہیں، یہ سمجھ اگر ہمیں آ جائے تو آسانیاں ہو جائیں گی، اور ہدایت جب قرآن کو سمجھ کر پڑھا جائے، جب ٹائم کو نکالا جائے، اس کا انکار نہ کیا جائے کہ نہیں مشکل ہے ہمیں سمجھ نہیں آتی، ٹھیک ہے، سب کے ذہن فرق ہیں، سب کی صلاحیتیں فرق ہیں، لیکن جس کی جو صلاحیت ہے اس کے مطابق اس کو اتنا لے اور عمل کرے۔
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اہل کتاب جب تک تم تورات اور انجیل کو اور جو اور کتابیں تمہارے رب کی طرف سے تم لوگوں پر نازل ہوئی ہیں ان کو قائم نہ رکھو گے تو کچھ بھی راہ پر نہیں ہو سکتے، اور یہ قرآن جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے ان میں سے اکثر کی سرکشی اور کفر اور بڑھے گا، تو تم کافروں کی قوم پر افسوس نہ کرو۔ یعنی بار بار اہل کتاب کو کیا بتایا جا رہا ہے کہ جو احکامات دیے گئے ان پر عمل کرو، اور ہمیں بھی ظاہر ہے یہی بتایا جا رہا ہے کہ جو کتاب تمہارے پاس ہے اس کو صرف پڑھنے کی کتاب نہ بناؤ، صرف وظیفوں کی کتاب نہیں ہے، یہ صرف جادو ٹونے کی کتاب نہیں ہے، گھر میں پینٹنگ کر کے پیاری پیاری آیات لگانے والی یہ کتاب نہیں ہے، صرف برکتوں کے لیے نہیں بلکہ عمل میں لے کے آؤ، اس سے ہدایت رکھو، اس سے ہدایت سیکھو۔ سمجھے بغیر کتاب پڑھنے سے ہدایت کبھی بھی نہیں آتی۔ پھر ہم اسی لیے تو ہمارا عمل نہیں بدلتا نا، ہم دن میں کتنے بھی اس پارے پڑھ لیں، آپ 2 پارے پڑھ لیں، 3 پڑھ لیں، جتنے بھی پڑھ لیں، تو عمل کیوں نہیں بدلتا؟ کیونکہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ اس میں کیا پڑھا ہے۔ اب طوطے کو لا الہ الا اللہ سکھا دیتے ہیں، کیا طوطے کو پتہ ہے میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ کوئی اس کو پتہ ہی نہیں چلتا، وہ تو ایک سکھا دی چیز۔ اور جو لوگ اللہ اور روز آخرت پر ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے، خواہ وہ مسلمان ہوں یا یہودی یا تارا پرست یا عیسائی، ان کو قیامت کے دن نہ کوئی خوف ہوگا نہ ہی وہ غمناک ہوں گے۔ یعنی نجات کا دار و مدار تمہاری بنائی ہوئی گروہ بندیوں یا فرقوں بندیوں پر نہیں ہے، بلکہ ایمان اور عمل کا قانون ہے جس کی حقیقت ہر گروہ جانتا ہے، کیونکہ اصل دین یہی ہے کہ جس کی سب نے تعلیم دی، اور خود تم بھی یہی کہتے ہو جس کا تم سے اللہ نے عہد لیا تھا۔ تو اس کی تفصیل پیچھے ہم نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھ لی تھی۔ یعنی اللہ اور آخرت کے دن پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہہ کے گئے ان سب پہ ایمان ہوگا تو پھر جو ہے نا نجات ہے۔ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد بھی لیا۔ اب اس میں نا ایک اعتراض اس آیت میں یہ بھی آتا ہے کہ اس میں رسول کا تو نام ہے ہی نہیں، تو رسولوں کے بغیر ہی جو ہے نا، رسول کے بغیر ہی بھی بخشش ہو جائے گی، تو نہیں، رسول یہ کتاب کس کے ذریعے آئی ہے؟ رسول کے ذریعے۔ رسول نے تو سب کچھ بتایا ہے، رسول کو تو نکالا ہی نہیں جا سکتا نا ایمان کے اندر سے۔ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد بھی لیا اور ان کی طرف پیغمبر بھی بھیجے، لیکن جب کوئی پیغمبر ان کے پاس ایسی باتیں لے کر آتا جن کو ان کے دل نہیں چاہتے تھے تو وہ ایک جماعت کو تو جھٹلا دیتے اور ایک جماعت کو قتل کر دیتے تھے، اور یہ خیال کرتے تھے کہ ان پر کوئی آفت بھی نہیں آئے گی، تو وہ اندھے اور بہرے ہو گئے۔ پھر اللہ نے اپنی رحمت فرمائی، لیکن پھر ان میں سے بہت سے اندھے اور بہرے ہو گئے، اور اللہ ان کے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ یعنی جب انسان گناہ کرتا ہے نا تو اور اندر سے ڈرتا ہے، جب پہلی بار چند بار گناہ کرتا ہے نا تو اندر سے ڈرتا رہتا ہے، لیکن جب اللہ کی طرف سے سزا نہیں نہ آتی، نہ پہلی بار، نہ دوسری بار، نہ تیسری بار، تو پھر انسان اڑ جاتا ہے گناہ کے اوپر، پھر سرکش ہو جاتا ہے، اور انسان سمجھتا ہے کہ نعوذ باللہ شاید اللہ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میں جو کر رہا ہوں، کچھ بھی نہیں ہوا میرے ساتھ۔ تو اس میں بات جو ذہن میں رکھنی ہے وہ کیا ہے کہ یہ دنیا جو ہے نا دار الجزا ہے ہی نہیں ہے، یہاں پہ تو جزا ملنی نہیں ہے نا، کچھ کبھی کسی کو مل بھی جاتی ہے، کسی کو نہیں بھی ملتی ہے۔ تو یہ دنیا ہے دار الامتحان، امتحان ہو رہا ہے سب کا۔ دیکھیں جب آپ امتحان میں غلط سوال لکھ رہے ہوتے ہیں تو جو آپ کے انویجیلیٹرز ہوتے ہیں وہ آ کے کہتی ہیں یہ آپ کا سوال غلط ہے، جواب اس کو صحیح کر لیں۔ ان کو کیا لگے بھائی، وہ تو آپ کو ٹائم دے رہے ہیں بس۔ اب جب چیکنگ ہوگی، جب آپ کے حساب کتاب ہوگا پیپر کا، تب پتہ چلے گا آپ نے کیا کیا ہے۔ تو اسی طرح پھر ہماری بھی اکاؤنٹیبلٹی کا جب ٹائم آنا ہے نا، تب پھر اللہ بتائے گا کہ کتنی بار اللہ کی حد کو کراس کیا تھا۔ وہ لوگ بلا شبہ کافر ہیں جو کہتے ہیں کہ مریم کے بیٹے عیسیٰ مسیح خدا ہیں، حالانکہ مسیح یہود سے کہا کرتے تھے کہ اے بنی اسرائیل، اللہ ہی کی بندگی کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، اور جان رکھو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ اس پر جنت کو حرام کر دے گا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ وہ لوگ بھی کافر ہیں جو اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ 3 میں کا تیسرا ہے، حالانکہ اس معبود یکتا کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اگر یہ لوگ ایسے اقوال اور عقائد سے باز نہیں آئیں گے تو ان میں سے جو کافر ہوئے وہ تکلیف دہ عذاب پائیں گے۔ اب یہ 3 میں سے تیسرا کیوں کہتے ہیں؟ یعنی کہ یہ حضرت مریم، حضرت مسیح اور اللہ تینوں کو ملا کے جو ہے نا وہ اللہ بناتے ہیں، نعوذ باللہ۔ بعض نے کچھ اور بھی بنائی ہوئی ہے جوڑی۔ تو یہ کیوں اللہ کے آگے توبہ نہیں کرتے اور اس سے گناہوں کی معافی نہیں مانگتے؟ اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی اتنا بڑا گناہ، شرک جیسا گناہ بھی اگر زندگی میں معافی مانگ لے تو اللہ معاف کرنے والا۔ ہاں جو بندہ مر جائے شرک کرتے کرتے پھر اس کی معافی نہیں ہے۔ مسیح ابن مریم تو صرف اللہ کے رسول ہیں، ان میں پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں، اور ان کی والدہ مریم
उम्मुहु सद्दीकातुन यानी सच्ची फर्माबरदार थी। दोनों इंसान थे, खाना खाते थे। देखो हम इन लोगों के लिए अपनी आयतें किस तरह खोल खोल कर बयान करते हैं, फिर भी देखो कि ये किधर को उल्टे जा रहे हैं। यानी उम्मुहु सिद्दीकातुन, कितनी प्यारी अल्लाह ताला ने तारीफ की ना, सच्ची माँ थी वो। ये सिर्फ अल्लाह हमारे अंदर भी पैदा कर दे, तो ना खुद झूठ बोले और ना बच्चे हमारे झूठ बोले। अपने बच्चों की घुट्टी में ये चीज डाल दी जाए कि वो हमेशा जो है ना वो सच बोले, तो अपना नुकसान भी हो तो सच बोले। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए कि तुम अल्लाह को छोड़कर ऐसी चीज की क्यों प्रस्तिश करते हो जिसको तुम्हारे नफा नुकसान का कुछ भी इख्तियार नहीं, और अल्लाह ही सब कुछ सुनता जानता है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए कि अहले किताब अपने दीन की बात में ना हक गुल्ब ना करो और ऐसे लोगों की ख्वाहिशों के पीछे ना चलो जो खुद भी पहले गुमराह हुए और भी अक्सरों को गुमराह कर गए और सीधे रास्ते से भटक गए। जो लोग बनी इसराइल में काफिर हुए, इन पर दाऊद अलैहिस्सलाम और ईसा इब्ने मरियम की जुबान से लानत की गई, ये इसलिए कि नाफरमानी करते थे और हद से तजावुज किया करते थे। जब उम्मत अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर नहीं करती है ना, तो फिर हद से बढ़ती है, फिर उसकी दुआएं भी कबूल नहीं होती हैं। और अल्लाह ताला क़यामत के दिन पूछेगा ना कि तेरे सामने बुराई हो रही थी, तूने क्यों नहीं रोका। हम वहां पे ये कहेंगे लोगों का खौफ था, लोग बातें करते थे इसलिए नहीं, सॉरी अल्लाह जी नहीं। तो अल्लाह कहेगा नहीं कि मैं ज्यादा हकदार था कि मेरे से डरा जाए, लोगों से डरने के लिए कोई पैदा किया गया है। और बुरे कामों से जो वो करते थे एक दूसरे को रोकते नहीं थे, बिलाशुबा वो बुरा करते थे। तुम इनमें से अक्सर को देखोगे कि काफरों से दोस्ती रखते हैं। उन्होंने जो कुछ अपने लिए आगे भेजा बुरा है, वो ये कि अल्लाह इनसे नाखुश हुआ और वो हमेशा अजाब में मुब्तला रहेंगे। तो रोल मॉडल कौन है हमारे लिए? ये ऐसे ऐसे काफिर, ऐसे काफिरों को रोल मॉडल बना के रखा हुआ है और बिदात की जा रही है। और मुशरकों और हिंदुओं की सारी रस्में जो है ना, तो शादियों के मौके पर भी शिरक किया जा रहा है, लेकिन पता ही नहीं है हमें, जब उनकी रसूमात जो है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेशगोई करके गए हैं कि आपने फरमाया कि इस्लाम में एक वक्त आएगा कि कुछ भी बाकी नहीं रहेगा सिवाय उसके नाम के। तो आज हम उसकी आज मुसलमान जिंदा मिसाल बने हुए हैं, नाम के मुसलमान है। तो इस्लाम को दोबारा जिंदा करने के लिए अल्लाह करे कि हम अपना हिस्सा डालें, अल्लाह हमें चुन ले, हमारी नस्लों को चुन ले कि इस कुरान को थामे, इससे जुड़ जाएं और अपनी मर्जी से तज़ीम के तरीके ना निकालें। और फिर हदीस के अगले अल्फाज है, और कुरान में कुछ नहीं रह जाएगा सिवाय इसको पढ़ने के, रस्म, बस रस्म रह जाएगी, यानी सिर्फ पढ़ने की रस्म। पढ़ने की रस्म क्या है? बगैर सोचे समझे पढ़ी जाओ बस। और अगर वो अल्लाह पर और पैगंबर पर और जो किताब उन पर नाजिल हुई थी इस पर यकीन रखते तो उन लोगों को दोस्त ना बनाते, लेकिन इनमें अक्सर बदकिरदार हैं। फिर फासिकून का वर्ड आया। है पैगंबर, आप देखेंगे कि मोमिनों के साथ सबसे ज्यादा दुश्मनी करने वाले यहूदी और मुशरिक हैं। आज भी देखेंगे उनकी दुश्मनियां खुल खुल के वाज़िया होती हैं, सामने आती हैं। उनके बयानात देख लें, सियासी बयानात उनके जिस भी लेवल पर देख लें, और हम जो है ना उनसे मुतासिर हुए बगैर रह ही नहीं पा रहे। और दोस्ती के लिहाज से मोमनों के करीब तर तुम उन लोगों को पाओगे जो कहते हैं कि हम नसारा हैं, ये इसलिए कि उनमें आलिम भी हैं और मशाइख भी, और वो गुरूर नफ्स में मुब्तला भी नहीं हैं। तो अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम कुरान के नूर से, कुरान की हिकमत से अपने आसपास की हकीकतों को जान सकें, पहचान सकें। अल्लाह के रसूल दुआ किया करते थे कि अल्लाह मुझे चीज़ों की हकीकत दिखा दे जैसी कि वो हैं। तो अल्लाह ताला हमें भी चीज़ों की हकीकत दिखाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरानिल हकीम व नफानी व इय्याकुम बिल आयाति व जिक्रिल हकीम। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाह ताला हमारा यहाँ पे आना जाना कबूल फरमाए, सबकी बीमारियों को दूर फरमाए, परेशानियों को दूर फरमाए। अल्लाह ताला हमें अपनी बंदगी करने की तौफीक अता फरमाए, हमारे वक्त में बरकत अता फरमाए, बीमारों को शिफा दे। अल्लाह ताला हमें अपने वालिदैन के लिए और हमारी औलादों को हमारे लिए बेहतरीन सदका जारिया बनाए। व सल्लल्लाहु तआला अला रसूलिल खैरि खल्किही मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहम अर्रहीमीन।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।